اور کیا؟ نہیں نہیں اس طرح نہیں، بس ہم تو ایک السلام علیکم جی علامہ صاحب، علامہ ندیم صاحب وعلیکم خیریت سے ہیں؟ السلام، کیا حال ہے علامہ صفدر صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں بھائی؟ اللہ کا احسان، ٹھیک ٹھاک خیریت ہے۔ اور سنائیں جناب، کیسے جی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ ماشاء اللہ۔ جی آج علم کا موضوع ہے۔ جی آج علم کا موضوع ہے، ذوالجناح کے بعد علم کی طرف آ گئے ہم۔ اچھا، جی میں نے تو وہ ذوالجناح والا موضوع تیار کیا تھا، چلو کوئی آپ مسئلہ علم نہیں کا۔ ہے، ہاں آپ ذوالجناح پر بات کر لیں، آپ اس حوالے سے بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اچھا، یہ جی آپ یہ نہ کہہ دینا کہ ہمارا موضوع اور تھا اور بات اور چھڑ گئی۔ آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی نا، آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ علم کے حوالے سے آپ سے پوچھ لیں گے اگر آپ کے علم میں ہوگا، وگرنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ذوالجناح کے حوالے سے بتا دیں کہ اس کا ثبوت ہے۔ جی بسم اللہ۔ سب جی سے جی پہلے میں آپ کو ایک، اچھا علامہ صاحب، میں نا اپنا لیپ ٹاپ گھر میں پڑا ہے، لیپ ٹاپ تو گھر میں ہے، لیکن جی یہاں پہ میں آپ کو حدیث بتا سکتا ہوں سیاستہ سے، آپ نکال لیں گے؟ یا میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، ویسے دوسرے موبائل سے ایسے دکھا بھی سکتا ہوں۔ جی جی آپ دکھا دیجیے گا، نمبر بتا دیجیے گا۔ میں نمبر کھول دوں گا بتا دیں مولانا صاحب، میں کھول دوں گا اپنے جی جی کمپیوٹر کے تھرو، جی آپ شیئر کر دوں گا۔ جی 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 آپ نے یہ کہا تھا کہ ذوالجناح کے بارے میں آپ کا یہ سوال تھا کہ یہ مثال طور کے گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں یا ذوالجناح کا کہیں ذکر ہے، گھوڑے کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث دکھا دوں علامہ صاحب۔ جی ایک منٹ۔ جی آگے جی حدیث نمبر ہے جی اپنا علامہ صاحب صحیح بخاری ہے، بخاری شریف ہے، جی اور اس کا باب ہے غزوہ خیبر کا بیان، ٹھیک ہے؟ حدیث نمبر ہے 4219۔ آ رہی جی سمجھ؟ جی 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 آ رہی نواز؟ جی جی کیا جی اس میں حدیث میں کیا ہے؟ جی جی اس میں لکھا ہے کہ جی ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زہد نے، ان سے عمروں نے، ان سے محمد بن علی نے، ان سے جابر بن عبداللہ نے بیان کیا۔ اس روایت کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ، کہ رسول اللہ نے غزوہ خیبر کے موقع پر گدے کا گوشت کھانے کی ممانت کی تھی اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی تھی۔ ٹھیک ہے حدیث پڑھ دیں علامہ صاحب پہلے؟ جی آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کیا ہے اس میں؟ یعنی آپ پڑھ لیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ حدیث اس نمبر ہے 4219۔ اب یہاں پہ اس دن آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ گھوڑے کا منہ پانی کے اندر گیا تھا، آپ نے کہا یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ گھوڑے کا گوشت وہ حلال ہے، قبلہ صاحب حلال ہے؟ جی جی حدیث ہے نا، مکروہ ہے اور تو حرام تو نہیں ہے، حدیث ہے نا، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں نا، کیا ہے حدیث؟ آپ کھائیں گے؟ آپ کھا حدیث لیں گے؟ بتا دیں، ہاں ہاں کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ حدیث پڑھیں، آپ ذوالجناح دکھائیں، حدیث سے ذوالجناح کا لفظ دکھائیں، گھوڑے کو چھوڑیں آپ۔ تو وہ گھوڑے ہی تھا نا، اس کا نام تھا ذوالجناح، ذوالجناح اس کا اچھا نام تھا، اس میں کا نام حدیث تھا، دکھا دیتا ہوں، میں حدیث دکھا دیتا ہوں بخاری سے، میں اس سامعین کو کا حدیث نام دکھا تھا۔ دیتا ہوں۔ جی ہاں جی میں دیکھیں حدیث دکھا دیتا ہوں 419۔ مجھے پتا تھا جی کامیڈی ہوگی یہاں پہ، لیکن مولانا صاحب آپ نے کہا بے مطلب کا کیا، کامیڈی تو ہونی ہی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ سمیر بھائی میں ابھی ایک منٹ، آپ علامہ صاحب بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ پھر دیکھیں، آپ کو ہاں موقع ہاں دیں گے۔ بھائی میں اپنا ہاں اوپینین دے سکتا ہوں، آپ کی رائے کی ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے، میں اپنا جی جی اوپینین دے جی سکتا ہوں سمیر جی بھائی آپ ایک سے۔ منٹ ایک منٹ، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں آپ کو بخاری سے ذوالجناح کا ثبوت دے رہا ہوں، تو پہلی بات یہ کہ یہاں ذوالجناح کا لفظ کہاں ہے؟ کوئی ذوالجناح کا لفظ نہیں میں ہے۔ دوسری ذوالجناح بات یہ، سن ندیم لینا بھائی سن قبلہ۔ لینا، علامہ جی صاحب بسم سن لیں، اللہ، جی جی بسم اللہ۔ کیا ہر گھوڑا ذوالجناح ہوتا ہے؟ کیا؟ کیا ہر گھوڑا ذوالجناح ہوتا ہے؟ نہیں، میں نے کب کہا کہ ہر گھوڑا ہوتا ہے، نام پھر ہوتا ہے، گھوڑوں کا نام یہاں تو ہوتا گھوڑے کی بات ہے نا، یہاں تو گھوڑے کی بات ہے، ذوالجناح کی بات تھوڑی ہے۔
میں دو بتاتا ہوں نا باتیں. یہ تیسری یہاں بات پہ تیسری یہاں بات پہ تیسری بات وہ جو آپ نے پانی میں ہم نے دکھایا تھا کہ وہ پانی میں ڈالا گیا ہے اور اس سے تبرک لیا جا رہا ہے. آپ نے خود کہا تھا کہ جی میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. میں رجوع کرتا ہوں نا, ایک بات ہو جاتی غلطی میں اس کے میں ابھی آپ کو ایک اور حدیث دکھاتا ہوں, میں دکھاتا ہوں حدیث, اب میں حدیث دکھاتا ہوں. اچھا ذوالجنا میں کا گوشت حدیث کھائیں گے آپ؟ ذوالجنا کا گوشت کیا کھائیں گے آپ؟ میں کھاؤں گا, اگر آپ کھائیں ذوالجنا گے تو کا میں کھاؤں, اگر ہاں ذوالجناح کھاؤں گا, میں ٹھیک کھاؤں ہے گا. ٹھیک ہے. آپ اس سے رجوع تو نہیں کریں گے؟ آپ اس سے رجوع تو نہیں کریں گے؟ اگر آپ نے کہا کہ گھوڑے کا گوشت کھا سکتے ہیں تو میں ذوالجناح کا کھا سکتا ہوں, اس میں پہ کھاؤں سواری گا. کر سکتے ہیں؟ ذوالجنا پہ سواری کر سکتے ہیں آپ؟ جی ذوالجنا پر سواری کر سکتے ہیں آپ؟ میں جی جی. میں کوئی بھی اگر پاک صاحب جی کوئی بندہ بھی ذوالجنا پر سواری کر سکتا ہے. میں کرنا چاہتا ہوں چلے ذوالجنا پر سواری, یا کوئی اور بندہ سواری کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے سواری. ذوالجناح پہ جی جی. نہیں, وہ تو خاص ہوتا ہے. آپ گھوڑے کی بات کر رہے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں, گھوڑے کا گوشت میں کھا لوں گا, اگر حدیث میں ہے بات تو میں کھا آپ لوں نے گا. کہا ذوالجنا پر سواری نہیں ہو سکتی, اور آپ ایک ہاں نہیں عام ہو, گھوڑے کی مثال لے کر بیٹھ گئے ہیں آپ. ہاں تو میں گھوڑے کی بات کر رہا ہوں. یہاں عام گھوڑے کی بات نہیں ہے, یہاں ذوالجنا کی بات ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب, یہاں ذوالجنا کی بات ہے. اور بھائی آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. اب میں ابھی ایک اور بات بتا دیتا ہوں, آپ کے عقیدے کی بات ہے. میں آپ ہمارے اور عقیدے گھوڑے کو کی چھوڑیں, اپنے ذوالجنا کو ثابت کریں. آپ کوئی ایسی حدیث پڑھیں اپنی کتابوں سے جس میں ذوالجنا کا ذکر ہو. ہے کوئی ایسی حدیث؟ میں اپنی کتاب سے پڑھوں. جی جی پڑھیں نا, صحیح سند کے ساتھ. اچھا جی. اب کدھر گئے جناب؟ جی جی ہاں میں ادھر ہی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے عقیدے میں گھوڑے کی پیشانی سے برکت لی جا سکتی ہے آپ کے عقیدے میں؟ گھوڑے کی پیشانی سے ہاں خیر و برکت ہے, برکت دیکھیں مل جاتی ہے. کس ہاں طرح کی برکت, کس طرح کی برکت کہ ہم اس کے تو نبی سامنے کھڑے فرما ہو دے. جائیں, ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس کو بولیں کہ جی آپ ہمیں برکت دیں. اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں ہمارے یہاں. اچھا ہم اس کے اس طرح سامنے کا کھڑے نہیں ہو ہے. جائیں اور ہم اس گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس کو کہیں کہ جی آپ ہمیں اولاد دیں, آپ ہماری پریشانیوں کو دور کریں, آپ ہمارے کاروبار میں برکت ڈالیں. اس طرح کا تصور ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں کو چھوڑیں, آپ کے یہاں یہ موجود ہے, آپ اس کا ثبوت دیں. میں آپ کی کتابوں سے ثبوت دیتا ہوں نا, میں آپ کی کتابوں سے دیتا ہوں, میں آپ کی کتابوں سے ویسے دیتا ہوں نا. ویسے میں نے علامہ سوال صاحب کیا ہے. ویسے میں نے علامہ صاحب آپ ہماری کتابوں سے بھی ثبوت دیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ انشاءاللہ میں دیکھ لوں گا, جس طرح آپ بخاری کا حال ہوا ہے, آپ نے جو روایت پڑھی ہے. لیکن آپ پہلے اپنی کتاب سے تو شروع کریں. اور میں اپنی ذوالجنا کے کتاب حوالے سے جاؤں گا, تب تمہاری کتابوں میں لکھا ہے, میں تمہاری کتابوں سے دکھاتا ہوں نا, اپنی کتاب میں تو بعد میں جاؤں گا. آپ پہلے جائیں وہاں پر, آپ پہلے جائیں. جی یہ حدیث نمبر ہے, صحیح بخاری ہے 2852, یعنی کہ اچھا کیا اس میں 2852. جی کیا اس میں اس میں لکھا ہے جی کہ اس کے راوی ہیں جی حروہ برقی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر و برکت قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ بندھی رہے گی. گھوڑے کی نا, ذوالجنا کی. او بھائی ذوالجناح گھوڑے ہی ہے, وہ کیا ہے, وہ جن تھوڑے ہی ہے. وہ جن تھوڑے ہی ہے قاری صاحب, علامہ صاحب کیا ہو گیا ہے, وہ چلیں جن ٹھیک تھوڑے ہی ہے, وہ بھی گھوڑے ہی ہے. او گھوڑے آپ ہی ہے سن نا. لیجئے علامہ صاحب, آپ سن لیجئے, آپ سن لیجئے. حدیث پوری پڑھنے دے نا, حدیث پوری ہاں پڑھنے پڑھیں دے, پڑھیں پڑھیں آپ. حدیث پوری پڑھنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیر و برکت قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ باندھی رہے گی.
یعنی آخرت میں ثواب اور دنیا میں مال غنیمت ملتا رہے گا. اور بھائی سبحان آپ کو تو اللہ، گھوڑے سبحان آپ کو تو اللہ. گھوڑے جہاد کی صورت میں، جہاد کیا کی صورت میں، جہاد تو کی وہ بھی صورت میں، کیا جہاد کی صورت میں کہ اس پہ سواری کرو، اللہ کے راستے میں جا کے قتال کرو، تو اللہ نے یہ برکت رکھی ہے تمہارے لیے. قیامت تک رکھی ہے بھائی. وہ قیامت تک، اب قیامت وہ تک ہے ہے نا، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ بھائی، قیامت تک ہے. ہاں ہم نے کب انکار کیا؟ اب دیکھو علامہ نہیں وہ صاحب، کیا علامہ صاحب، وہ قیامت تک ہے. وہ گھوڑا قیامت تک ہے جو خیبر میں تھا یا جو خندق میں تھا، وہ قیامت تک ہے. ہنس اچھا رہے اس ہیں کا یار ذکر آپ ہے، تو. میں ایک اس کا بات بول ذکر سکتا ہے، ہوں؟ اس کا ذکر ہے. سمیر بھائی آپ ایک منٹ دیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی یہ بات آپ کہیں، مذاق، آپ کہیں. میں یہ کہہ رہا، میری سن لیں بات. جی میں جی یہ کہہ رہا ہوں قیامت تک رسول اللہ نے فرمایا ہے. قیامت تک حدیث پڑھے نا آپ، حدیث پڑھ لیں آپ دھیان سے. آپ نے پڑھ لی نا، آپ نے پڑھ لی. مجھے ٹائم ہاں لگے گا نکالنے میں، آپ بات کریں میں نکال لیتا ہوں. چلے ہاں، قیامت تک اس سے مال غنیمت ملتا رہے گا جی. گھوڑے کی پیشانی سے خیر و برکت ملتی رہے گی. اور بھائی اگر اس سے خیر و برکت اور ثواب اور دنیا میں مال غنیمت ملتا رہے گا بھائی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ہر چیز مل سکتی ہے. تھوڑا آپ، یہ آپ کی حدیث لکھی ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر علامہ اس سے صاحب تو بات آگے نہیں ہو آپ گئی. نے امام بخاری نے ایک بہت بڑی بات لکھی تھی، میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. چلے وہ بتا دیں آپ. میں وہ بھی بتاتا ہوں کہ عام گھوڑے سے اتنا کچھ لیا جا سکتا ہے، اور جو 9 لاکھ کے سامنے کھڑا رہا اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ کیوں اتنا کرتے ہیں. مجھے 2 منٹ دیں صرف، میں 2 منٹ پھر آپ بات کرتے رہنا، ٹھیک ہے علامہ صاحب؟ پھر آپ جی بات جی کرتے کہیں. رہنا. جی اچھا علامہ صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن جو گھوڑا جہاد کرے گا اس کا پیشاب اور لید ترازو میں تلیں گے آپ کے مال کے ساتھ؟ جی پھر سوال دوہرا دوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گھوڑا اللہ کے جہاد میں یا اللہ کے دین کے راہ پہ جہاد کے لیے گھوڑا پالا جائے، اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کا پیشاب اور لید سمجھتے نا کسے کہتے علامہ صاحب؟ جی جی وہ آپ کے اعمال میں ساتھ تلے گا جہاں نیکیاں ہوں گی. اگر حدیث میں آئے تو ٹھیک ہے، ہاں اگر حدیث میں آئے تو ٹھیک ہے. یہ حدیث ہے جی، صحیح بخاری ہے، حدیث ٹھیک ہے نا. نمبر ہے 2853. میں سیاستہ سے ہی بات کروں گا، میری کتابوں میں ذوالجناح بہت لکھا، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. بھائی سیاستہ سے بات کروں گا علامہ صاحب. آپ ایک نبی کریم شیعہ صلی کتاب اللہ کا علیہ حوالہ پڑھ وآلہ. دینا. آپ بھلے سر میں سیاستہ حوالہ پڑھیں، میں روک رہا حوالہ نہیں پڑھ ہوں. رہا ہوں. انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا عوام الناس کو کہ کیا پیش کیا جا رہا ہے اور کیا پیش کرنا تھا، لیکن ایک آپ منٹ، سر یہ شیعہ تو میں کتاب کا حوالہ بھی حوالہ پڑھنے ہی دیجیے انہی گا. کے خلاف جا رہا ہے مولانا صاحب. جی کمال کی جی بات. آپ تو یہ پڑھنے بعد دیں. میں بتائیے گا، بعد میں بتائیے گا. جی 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 سمیر بھائی بات پتہ میں آپ سے بولتا ہوں، انشاءاللہ آپ نے ایک بات پچھلی جمعرات کی تھی، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. پہلے مجھے علامہ صاحب سے 10 منٹ بات کر لینے دیں، پھر انشاءاللہ اور جو مرضی کرتا رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. جی آپ روایت پڑھیں ہاں اور اس کے بعد ہاں شیعہ کتاب کا ایک حوالہ پڑھیے گا. جی جی علامہ صاحب اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، جی ٹھیک ہے. پھر میں حدیث بتا دوں، حدیث نمبر ہے 2853. جی 2853، جس میں انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا، تو اس گھوڑے کا کھانا پینا اور اس کا پیشاب و لید سب قیامت کے دن اس کی ترازو میں ہوگا اور سب پر اس کو ثواب ملے گا. آپ کے عقیدے میں گھوڑے کی لید اور پیشاب آپ کے مال کے ساتھ تل جانا ہے. یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں جی. پیشاب اور لید جہاں آپ نے قرآن کی نیکیاں ہوں گی، نماز کی، وہاں پیشاب بھی ہوگا. یہ بات آپ کے پوری ہو عقیدے گئی. میں نہیں. بات پوری ہو سن گئی. لیں نا، میں ابھی اور پڑھوں گا نا، پڑھنے دو مجھے، پڑھنے دو. یہ آپ کے عقیدے میں ہے، اچھا پیشاب اور علامہ لید صاحب، آپ کے عقیدے میں ہے. جی علامہ صاحب میری پہلے بات سن لیجئے نا. جی اگر تو بسم آپ اللہ. کے پاس اگر تو آپ کے پاس شیعہ کتاب کا حوالہ ہے تو اب وہ پڑھیے، اور اگر نہیں ہے تو پہلے ان کا جواب لے لیجیے. اور بھائی میں آپ کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، استدلال کر رہا ہوں، آپ میری کتابوں کو کہہ رہے ہیں. آپ کی ٹھیک ہے یہ آپ جواب کے دیجیے، جواب دے دیجیے.
میں بھی اور حدیثیں پڑھ دوں نا, مجھے حدیثیں میں پڑھ دیں. میں آپ کو جی دوبارہ چل دے ٹائم لیں, دوں گا. پہلے ان کا جواب دے لیں, پھر جی پہلے جی دے لیں جواب ان کا دیں. بسم ان اللہ کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے بسم اللہ. سامعین, یہ علامہ ندیم صاحب, ٹھیک ہے, شیعہ ایک عالم ہیں, علامہ صاحب ہیں شیعہ. ان سے ذوالجناح کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں آؤں گا انشاءاللہ اور ذوالجناح کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا, اور آئے ہیں ماشاءاللہ. اچھا, پچھلی دفعہ انہوں نے کچھ چیزوں کا انکار کیا تھا, اور اب کہہ رہے ہیں میں وہ رجوع کرتا ہوں ان چیزوں سے. ایک چیز تو یہ. دوسری بات یہ کہ ان کو ذوالجناح کا ثبوت دینا تھا, ذوالجناح کا, ان کی کتابوں سے. ایک حوالہ نہیں پڑھا انہوں نے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ آخر تک ایک حوالہ پیش کر پائیں گے اپنی کتابوں سے. ایک حوالہ آخری کوئی پیش کر پائیں گے, ایسا کوئی بھی حوالہ ان کی کتابوں میں نہیں ہے. جبکہ اس کے برعکس میں نے دکھایا تھا اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر کہ ان کے علماء نے اس چیز کا انکار کیا ہے کہ جی ذوالجناح نامی گھوڑا ہمیں ملتا ہی نہیں ہے, ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. جب ان کے علماء نے انکار کیا ہے تو علامہ صاحب کہاں سے نکال کے دیں گے؟ پہلے تو اس چیز کا ثبوت دینا. یہ جو ذوالجناح نامی گھوڑا نکالتے ہیں اس کا ثبوت دے. ایک چیز, علامہ صاحب پر ہمارا یہ قرض تھا, پچھلی جمعرات کو بھی ہم نے رکھا تھا, اس جمعرات کو بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایک حوالہ پیش کریں. اب دیکھتے ہیں یہ قرض چکاتے ہیں یا اپنی اس بات سے بھی رجوع کرتے ہیں اور علل اعلان حق کو تسلیم کرتے ہیں, جو ہمیں ان سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حق کو تسلیم کریں گے کہ بھائی ذوالجناح نامی کوئی گھوڑا نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہمیں یہ ان سے امید ہے انشاءاللہ. حوالہ نہیں ہوگا تو حق کو تسلیم کریں گے, اور حق کو تسلیم کرنے میں کوئی قابل آر بات نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, انہوں نے بخاری سے گھوڑوں کی روایتیں پڑھی. وہ جتنی روایتیں پڑھ لیں گھوڑوں کی, ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. ان میں کہیں اس طرح نہیں ہے کہ بھائی تم گھوڑوں کو نکالو, ان کی تعظیم کرو اور ان سے منتیں مرادیں مانگو, اور اس کے متعلق یہ نظریہ رکھو کہ جی اس پر صحابہ سوار ہیں معاذ اللہ, یا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہیں, وہ ہماری حاجتیں سن رہے ہیں, وہ ہماری حاجت روائی کریں گے, مشکل کشائی کریں گے, ہمیں اولاد دیں گے. ان احادیث کے اندر اس طرح کا کچھ بھی نہیں. صحیح ہے, ان احادیث کے اندر اس طرح کا کچھ بھی نہیں. پہلی حدیث انہوں نے پڑھی کہ جی گھوڑے کے گوشت کے حوالے سے. میں نے ان سے کہا کہ آپ ذوالجناح کو ذبح کر کے, ٹھیک ہے, ذبح کر کے خود بھی کھائیں, محلے میں تقسیم کریں. یہ کہتے ہیں میں کروں گا. پہلی بات سے ایک دفعہ رجوع کیا تھا, یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں, چلیں آن دا ریکارڈ آ رہی ہے. لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی شیعہ اس طرح کرتا ہو. آپ کو احناف ملیں گے, ترکی کے اندر گھوڑوں کا گوشت کھایا جاتا ہے. ترکی کے اندر احناف آپ کو ملیں گے, گھوڑوں کا گوشت کھایا جاتا ہے. شیعہ مجھے یہ بتائیں علامہ صاحب کہ کہیں ذوالجناح کو ذبح کیا جاتا ہو, ٹھیک ہے, ذبح کیا جاتا ہو عام دنوں میں ہی, اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہو, کھایا جاتا ہو. پھر سواری کے حوالے سے, اب انہوں نے گھوڑوں کی بات کی نا, انہوں نے دوسری حدیث پڑھی کہ جی اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں خیر و برکت رکھی گئی ہے, اور اس کی وضاحت خود حدیث کے اندر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ثواب اور دنیا میں مال غنیمت ملتا رہے گا. آخرت میں ثواب اور دنیا میں مال غنیمت ملتا رہے گا. اس حوالے سے خیر و برکت رکھی گئی ہے کہ جہاد کیا جائے اس گھوڑے کے ذریعے, اس پہ سوار ہوا جائے, اس کو سواری کے استعمال کیا جائے, ٹھیک ہے نا, بطور سواری کے, اور پھر جہاد کیا جائے, اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے. یہ نہیں کہ اس سے مانگو, اس پہ سوار ہو کر بھی مانگنا اللہ سے, ایک چیز. لیکن شیعہ مذہب کیا کہتا ہے, ہو سکتا ہے علامہ صاحب کے علم میں ہو, اگر نہ ہو تو مجھے بتا دیں. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں قیامت تک رہے گا, ٹھیک ہے, قیامت تک رہے گا جہاد, اس سے ہمیں انکار نہیں ہے. لیکن شیعہ مذہب کیا کہتا ہے؟ شیعہ مذہب یہ کہتا ہے کہ جب تک ان کے حضرت مہدی کا ظہور نہیں ہوگا تب تک جہاد ساکت ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر شیعہ پوائنٹ آف ویو کو دیکھا جائے تو خیر و برکت تو ختم ہے بھائی, ٹھیک ہے, کیونکہ جہاد ہی نہیں ہے نا, شیعہ پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے تب تک جہاد نہیں ہے. صحیح ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے جو ایک اور حدیث پڑھی تیسرے نمبر والی, ہاں, کہ جی اللہ کے راستے میں آپ ایک چیز لے کے جا رہے ہو, تو بھائی یہ تو فضیلت بتلائی گئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس کا ثواب دیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں آپ ان کی لید اور پیشاب کو بطور تبرک کے استعمال کرو, ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں.
ہاں شیعہ مذہب میں ہوتا ہو تو وہ اور باتیں میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ہمارے مذہب میں اس طرح نہیں۔ تو یہ جو روایات پیش کی گئی اس میں ذوالجناح کی بات کوئی نہیں، اور یہ ساری کی ساری روایتیں شیعہ مذہب کے خلاف ہیں۔ اور پھر یہاں یہ بھی چیز ذہن میں رہے علامہ صاحب کہ ماشاء اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ہماری کتابیں تو پڑھ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ جی سنی مذہب جو بھی نظریہ رکھتا ہے نبی سے ثابت ہے، سنی مذہب جو بھی نظریہ رکھتا ہے نبی سے ثابت ہے، اس میں اعتدال ہے، وہ نظریہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، وہ نظریہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن شیعہ مذہب جو نظریہ رکھتا ہے اس کا ثبوت تعلیمات اہل بیت سے ہے ہی نہیں، جس کی سب سے بڑی مثال علامہ صاحب ابھی تک عاجز ہیں کوئی حوالہ پڑھنے اپنی میں بولوں کتاب سے۔ ہاں میں ابھی آپ کو مجھے ٹائم دے رہا ہوں، بس آخری چیز ہے، علامہ صاحب ابھی تک عاجز ہیں کوئی اپنی کتاب کا حوالہ پیش کریں ذوالجناح کے حوالے سے، اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود قرآن کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تو منع فرماتے ہیں نا کہ بھائی کسی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو، ٹھیک ہے، قرآن میں تو اس طرح کہیں موجود نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگو، مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ حضرت علی بھی یہی تعلیم دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہوا کہ سنی مذہب قرآن کے موافق بھی ہے، قرآن کے مطابق بھی ہے، اور نبی سے ثابت بھی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن شیعہ مذہب کے حوالے سے ابھی تک علامہ صاحب کوئی پروف نہیں دے سکے، بس میرے کو یہ کہنا ہے۔ اب علامہ صاحب آپ شروع کریں بھلے، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ ذوالجناح نامی گھوڑے کا پروف دیں، اور جو اعمال ہوتے ہیں نا ذرا ان کے حوالے سے بھی بات جی جی بسم اللہ، مجھے اجازت ہے جی نواز صاحب میں بولوں؟ جی آپ بات کریں، آپ بات کریں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی حدیث پڑھی جائے جی اور وہ اللہ کے قرآن آیت سے ٹھکرائے تو وہ ہماری حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے یہ سامنے شیعہ حدیث مذہب پڑھی میں، ہے، یہ جی شیعہ مذہب میں جی کیا شیعہ مذہب کی؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ شیعہ مذہب کی ہے، سنی مذہب کی ہے۔ یہ سب کے لیے ہے، رسول کا فرمان سب کے لیے، ہمارے لیے صرف مجھے بس۔ حوالہ دے دیں نا آپ، مجھے آپ حوالہ دے دیں۔ میں حوالہ دیتا ہوں، پہلے سن تو لیں، پہلے جی سن لیں، میں حوالہ دے کے جاؤں۔ اچھا، رسول نے کہا اچھا کوئی حدیث ہو وہ آیت کے خلاف ہو، آپ مان لیں گے؟ حدیث ہوگی نہیں آیت کے خلاف، کیسے ہوگی؟ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی آیت کے خلاف یہ کیسے؟ میں نے جو پڑھا ہے، یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے، آپ پہلے آپ نے یہ کہا کہ جی مدد صرف اللہ کی، یہ آپ نے بات کی، مدد صرف اللہ کی ہے۔ میں گھوڑے پہ ہی آ رہا ہوں، واپس ادھر ہی آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز پھر اللہ سے وابستہ ہونی چاہیے۔ یہاں پہ آپ ایک گھوڑے کی پیشانی سے خیر و برکت لے رہے ہیں، اور گھوڑے کا پیشاب آپ کے عملوں میں تل رہا ہے، اور جہاں آپ کی نماز روزہ حج ہوگا وہاں پہ پیشاب ہوگا۔ یار یہ حد نہیں ہوگی، جہاں آپ کے مال تلے وہاں گھوڑے کا پیشاب ہوگا، وہاں گھوڑے کی لید ہوگی۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کے عملوں کے ساتھ جہاں حج نماز اب میری باری ہے، میں 5 منٹ بولوں گا۔ جہاں گھوڑے کا پیشاب ہوگا وہاں علامہ صاحب کی نمازیں بھی ہوں گی، وہیں روزے ہوں گے۔ ماشاءاللہ کیا عقیدہ ہے جی! جہاں علامہ صاحب کا امال تلیں گے وہاں گھوڑے کی لید بھی ہوگی۔ اس گھوڑے کی اتنی لید کی اتنی علامہ صاحب کے عقیدے میں اتنا نام ہے یا اتنی برکت ہے کہ وہ ساتھ تلیں گے۔ اور جو گھوڑا 9 لاکھ میں جس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی خیر و برکت کی بات کر لیں تو کہتے ہیں جی حوالہ دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہے۔ اور اب یہ ہر گھوڑے کی بات آ گئی، حدیث میں ہر گھوڑے کی بات ہے کہ جس نے جہاد کیا، کہ صرف اس کی گھوڑے کی ہے جو یہاں پہ نام آیا ہے۔ قیامت تک جو گھوڑا جہاد کرے گا تو سب سے جہاد کس نے کیا؟ وہ امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح نے کیا، ٹھیک ہے، کہ جس نے 9 لاکھ کے سامنے سے نہیں بھاگا تھا۔ اب ایک سمیر بھائی نے بات کی تھی کہ جی اپنا وہ گھوڑا تو اس میں تو عقل ہوتی نہیں جانور میں۔ سمیر بھائی آپ نے کہا تھا نا اس کی آواز کھول دیں، قبلہ جی اس کی آواز کھولیں، سمیر بھائی کی آواز کھولیں۔ بھائی سمیر اپنی بھائی بات خاموش پوری کر رہیں لو گے، پھر آرام سے بات کر لینا، اپنی بات سمیر پوری بھائی کرو، ہم خاموش آپ رہیں سے گے، اینڈ میں آپ کی سمیر بھائی سے بات کروا دیں گے۔ آپ فی الحال اگر شیعہ کتاب کا حوالہ ہے تو ٹھیک ہے، وہی دے رہا ہوں بھائی، وہی بات کروا سن دیں لیں۔ اور بھائی دلیل بڑی ہوتی، دلیل سن لینا، پہلے بات سن گے۔ جی لینا، دیں بات سنیں گے؟ دلیل جی بڑی ہوتی کہ حوالہ بڑا ہوتا ہے؟ میں آپ جی سے پوچھتا ہوں، قبلہ دلیل بڑی ہوتی کہ حوالہ؟ دلیل آتا ہی حوالے سے نا بھائی، بغیر حوالے کے دلیل تھوڑی آتی ہے، دونوں اور ایک ہی بھائی چیز ہے۔ حوالے سے دوں گا نا، حوالے سے دوں گا، حوالہ بھی دیتا ہوں، پریشان کیوں ہو گیا آپ؟ جی سمیر بھائی نے یہ بات کی تھی کہ جب آپ بات کر رہے تھے، جب رات کو میں کٹ ہو گیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی سمیر بھائی نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ گھوڑے میں تو عقل ہوتی نہیں، وہ تو کہیں بھی بھاگ سکتا ہے۔
تو میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ جس گھوڑے میں عقل نہیں تھی وہ 9 لاکھ کے سامنے سے نہیں بھاگا، اور کچھ بندے تھے علامہ صاحب آپ کہیں چلے گئے ہیں، ہم نے تو آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، ہم آپ کا ویٹ کریں گے. مولانا عبدالعزیز صاحب ایک بات میں بولوں، اتنی جی آپ بولیں. بیوقوفانہ اس نے بات بولی ہے. اگر جی ایک چھوٹی سی 9 سال کی بچی بھی گولیاں بیچ میں جنگ میں چل رہی ہے وہ بھاگے نا، تو ان کے نزدیک تو وہ لڑکی سب سے بہادر ہو گئی نا جنگ میں. دیکھیے 9 مہینے کی بچی بھاگی نہیں جنگ سے اور بڑے بڑے مہان لوگ بھاگ گئے، تو لڑکی دیکھو کتنی بہادر ہے چھوٹی سی. سن لینا، وہ اور تم چلے نیٹ گئے کا تھے مسئلہ بھائی، آ تم گیا تھا. چلے گئے تھے بات بیچ میں، ٹھیک ہے میری تم. بات سن لیں، جی آپ کہیں. میری بات سن لینا. تو یہ سمیر بھائی شاید آپ کے آپریٹر ہوں گے، مجھے تو نہیں پتا. نہیں میرے اچھا تو انہوں نے کہا جی، اور آپ نے بھی آگے سے داد دی. انہوں نے کہا جی وہ گھوڑے میں عقل تو ہوتی نہیں اور وہ تو بھاگ جاتا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جس میں عقل نہیں تھی وہ 9 لاکھ کے سامنے کھڑا رہا، وہ نہیں بھاگا، اور جن میں عقل تھی وہ رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے. اب یہ بتائیں کہ جو رسول کو چھوڑ کے بھاگے تھے وہ ان کی عزت زیادہ ہے کہ جو 9 لاکھ کے سامنے حسین کے ساتھ کھڑا رہا اس کی عزت زیادہ ہے. میں بتاتا ہوں کون بھاگے تھے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بخاری سے، دکھاتا ہوں کہ کون بھاگے تھے. وہ کون تھے؟ علامہ صاحب میں بات کر لوں، نہیں میں کروں گا نا بھائی، میری پہلے پوری ہو لینے دے. ابھی تو 2 منٹ باقی ہیں، کیا ہو گیا؟ آپ نے 5 منٹ بات کی ہے، ٹھیک ہے پھر مجھے بھی علامہ صاحب کرنے دے بات. کیا ہو گیا؟ 3 منٹ انہیں اور کامیڈی کر لینے دیجیے. اور سر جہاں بات پوری ہو جائے بے شک آپ پہلے روک دینا. کیا ہو گیا آپ کو؟ علامہ صاحب بولیں، آپ بات کریں، میں حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں. بات کریں ادھر، آپ کریں بات. چلیں ٹھیک ہے. اب دیکھیں سامعین، جی علامہ ندیم صاحب آپ ذرا جو ہے نا اس بات کی طرف متوجہ ہوں اور بات سنیں اور پھر اس کے بعد آپ جواب دیں، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا زلجھنا ہمارا عنوان ہے، ٹھیک ہے نا سامعین، زلجھنا عنوان ہے. لیکن اس زلجھنا کا ثبوت دینے سے یہ علامہ ندیم صاحب عاجز ہیں. لیکن یہ مجبور ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب عاجز ہے. شیعہ مذہب جو ہے وہ زلجھنا نامی گھوڑے کا ثبوت نہیں دے سکتا. پہلی چیز یہ، ٹھیک ہے. میں دوبارہ کہوں گا کہ علامہ صاحب پہلے آپ زلجھنا نامی فرضی گھوڑے کا ثبوت دو، پھر اس پہ آپ اپنی عمارت کو قائم کرو اور پھر اس کا ثبوت دینا، ٹھیک ہے. پہلے آپ اس کا ثبوت تو دو. آپ کہتے ہو سیدنا حسین کا گھوڑا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا، بھائی ثبوت تو دو، ثبوت تو دو. وہ بے عقل تھا، وہ عقل مند تھا، بھائی پہلے ثبوت دو، پہلے چیز کو ثابت کرو. سب سے بڑی شیعہ مذہب کے اندر یہ چیز ہے کہ ان کے پاس ثبوت نام کی کوئی چیز نہیں، ثبوت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بس اہل بیت کے ساتھ کسی چیز کو منسوب کر دیا جاتا ہے اور پھر عقیدت، محبت، احترام، تعظیم، ان تمام چیزوں کو جوڑ دیا جاتا ہے اور ان کی عوام کہتی ہے کہ جی واہ سائیں واہ، واہ بھائی واہ. تو علامہ صاحب مجھے آپ سے امید ہے انشاءاللہ آپ حق کو تسلیم کریں گے اور آپ کے ذریعے شیعہ نوجوان بھی حق کو تسلیم کریں گے کہ بھائی یہ زلجھنا نامی گھوڑا فرضی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر ہے تو آپ اپنی کتاب سے اس کا ثبوت دیں. اب
اپنی کتاب سے پہلے اس کا ثبوت دو. ہماری کتاب میں تو ذوالجنا آپ نے نہیں دکھایا, اپنی کتاب سے آپ اس کا ثبوت دو ذوالجنا نامی گھوڑے کا. پھر آپ نے علامہ کہا صاحب اور اچھا علامہ صاحب سن لینا, ذوالجنان نام تھا گھوڑے, ذوالجنان نام تھا. کہاں تھا وہ, ثبوت دو اس کا, بس وہ نام ہی دو. مرتضی نام. حضرت حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجنا تھا, ثبوت دو صحیح سند کے ساتھ شیعہ مذہب سے. ایک چیز. دوسری بات, یہ بارہا اس طرف جا رہے ہیں کہ جی وہ آپ کی لید, آپ کے گھوڑے کی لید, آپ کے گھوڑے کا پیشاب جو وہ نمازوں کے ساتھ حج کے ساتھ تلے گا. علامہ صاحب آپ اپنی علم کی تصحیح کر لیں اور حدیث کو دوبارہ اٹھا کر پڑھ لیں. اس حدیث کے اندر کہیں یہ نہیں ہے کہ لید اور گھوڑے کا پیشاب جو ہے نا وہ ہمارے دیگر اعمال کے ساتھ تلے گا, نمازوں کے ساتھ تلے یا حج کے ساتھ. میں دوبارہ پڑھتا ہوں, میں دوبارہ پڑھتا ہوں, میں دوبارہ پڑھتا ہوں. آپ میں دیکھ دوبارہ لیں, پڑھتا ہوں. ٹاپک سے ڈائیورٹ آپ کو ہمیشہ ٹائم کرتا دیں ہے, گے, ذوالجنا پہ آپ کو نہیں آ رہا ٹائم یہ. دیں گے, آپ کو ٹائم دیں گے, ٹھیک ہے جی نا. بسم اللہ بولیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اکٹھا ہو کے تلے گا, ٹھیک ہے, تلے گا, صحیح ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. کیسے تلے گا, کس طرح تلے گا, کوئی وضاحت نہیں ہے, صحیح ہے. لیکن اس سے بڑھ کر میں نے بات کی تھی کہ بھائی پھر بھی ثبوت آپ دے رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری کتاب میں, ثبوت دے رہے ہیں. یعنی اہل سنت کا مذہب نبی کی حدیث پر قائم ہے, اہل سنت کا مذہب نبی کی حدیث پر قائم ہے. پھر آپ نے خیر و برکت کی بات کی تھی, تو خیر و برکت کی وضاحت خود حدیث کے اندر ہے کہ ہم گھوڑے سے نہیں مانگتے, ہم اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں, ہم مرادیں نہیں مانگتے, بلکہ اس پہ سواری کر کے جہاد کرتے ہیں, اللہ کے دین کو بلند کرتے ہیں. جو ہمارے صحابہ کی سیرت رہی ہے, ہمارے بڑوں کی سیرت رہی ہے, ٹھیک ہے نا, الحمدللہ. تو ہم تو یہ کرتے ہیں, آپ لوگ تو سواری تک نہیں کرتے. شیعہ مذہب میں جہاد جب تک مہدی نہیں آئیں گے تب تک ساقط ہے, اس کا کوئی جواب آپ نے نہیں دیا. اس کا کوئی جواب آپ نے نہیں دیا کہ جہاد شیعہ مذہب میں ہے یا ساقط ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں تو جہاد ہے نا بھائی, گھوڑے پہ سواری ہوتی ہے, آپ کے یہاں تو سواری نہیں ہو رہی. وہ گھوڑا ہے ہی نہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کو ہم نے نہیں علامہ صاحب نکالا, آپ ہم لوگوں نے نہیں ڈسکنیکٹ ہو نکالا گئے. ہے مولانا اچھا صاحب, ایک بتا منٹ, دیے کہ ہم لوگوں نے نہیں جی نکالا جی, ان کو. ہاں ہم نے نہیں نکالا. سمیر صاحب ایک منٹ, سامعین ہم نے نہیں نکالا, یہ خود ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں. خیر, تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جہاد کے لیے نکلے نا بھائی. لیکن شیعہ مذہب کیا کہتا ہے, شیعہ مذہب کہتا ہے ان کے یہاں جہاد ساقط ہے. وہ انشاءاللہ میں دکھاؤں گا جب علامہ صاحب سے ہماری بات مکمل ہو جائے گی. پھر اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کے گھوڑے نے وفا کی. پہلے تو ثبوت نہیں ہے, ثبوت لاؤ. بالفرض آپ کی بات مان لیتے ہیں بھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سواری نہیں تھی, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سواری نہیں تھی, انہوں نے جہاد نہیں کیے. حضرت خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس, کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریاں نہیں تھی, کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد نہیں کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت, کیا ان لوگوں نے سواریاں استعمال نہیں کی جہاد کے اندر. تو پھر کیوں صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں جس کا آپ ثبوت بھی نہیں دے پا رہے. اور بات سواری کی نہیں ہے, بات تو سیرت کی ہے نا بھائی, بات تو سیرت کی ہے. آپ جہاد کریں, لیکن جہاد تو شیعہ مذہب میں ساقط ہو چکا ہے. بات تو سیرت کی ہے نا, بجائے اس کے کہ سیرت پہ چلا جائے, بجائے اس کے. لیکن شیعہ مذہب اپنے من گھڑت نظریات عوام الناس کے سامنے پیش کر رہا ہے. یعنی اس کو نکالا بھی جائے گا, اس سے مانگا بھی جائے گا, اس کی تعظیم بھی کی جائے گی, اور اس طرح کی باتیں دکھاتا ہے. جی سمیر بھائی کچھ آپ کہیں گے. اچھا سامعین, میں یہاں پہ پھر بتاتا چلوں, ہو سکتا ہے علامہ صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہو, نیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم نے انہیں اپنی طرف سے نہیں نکالا, ٹھیک ہے, ہم نے انہیں نہیں نکالا, وہ خود گئے ہیں. باقی رہی بات صحابہ کے حوالے سے کہ جی صحابہ نے فرار کیا یا نہیں کیا, اب حدیث پڑھ دیجئے, وہ عوام الناس کے سامنے بات آئے گی. لیکن اس کے باوجود علامہ صاحب آپ مجھے سن رہے ہوں گے, اس کے باوجود قرآن نے ان کو کیا کہا ہے, اللہ راضی ہے ان سے. اس پہ قرآن نے اپنی کیا طرح کہا, بات قرآن کریے نے ان کی مولانا تعریف صاحب, کی اس ہے. پہ بات نہ کریے, اس پہ ٹاپک ہاں آئے میں گا اس تبھی کی بات طرف نہیں کریے. جا رہا, میں ایک سیدھی سی ایک سمپل سا جواب دے رہا ہوں کہ قرآن نے ان کو جنتی کہا ہے بھائی. اب آپ لوگ مانتے ہیں فبیہا, نہیں مانتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نہ مانیں. ہم تو قرآن کی مانتے ہیں نا بھائی, حدیث ثقلین کو لیتے ہیں, ہم تو نبی کی مانتے ہیں, ہم تو اہل بیت کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایک ذوالجنا نامی گھوڑے کو ثابت نہیں کر پائے, ابھی تک آپ ثابت نہیں کر پائے. جی سمیر بھائی کچھ کہیں گے تاکہ میں پھر کچھ اور چیزیں دکھا دوں ان کو, عوام الناس کو دکھا دوں, وہ تو ابھی شاید نہیں دیکھیے, ہے. ذوالجنا نام کے گھوڑے کا ابو مخنف کی لوط بن یحییٰ کی مقتل حسین میں تو کوئی ذکر نہیں ہے, جو سب سے پرانا کربلا کا وہ ہے, مطلب ہسٹری ریٹن رپورٹ ہے. اس میں بہت ضعیف روایتیں ہیں, اور ان کو تو خود ہم لوگ مانتے بھی نہیں, ابو مخنف کو تو کچھ نہیں مانتے ہم لوگ, اور اس میں بھی نہیں لکھا ہے. پھر یہ 9 لاکھ پہ آ گئے, اس کے مجمع کے سامنے نہیں بھاگا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا.
اب میں کیا بولوں ایسے لوگوں سے, بات کیا ہو رہی ہے. اور پھر یہ جو حدیثیں بھی دی انہوں نے, میں اپنا دماغ پکڑ رہا تھا. میں بس سیدھا کہتا ہوں امام زین العابدین سے ایک روایت لے آؤ نا. ایک امام زین العابدین کیا بہت بڑی ہمت مانگ لی تم سے, بہت بڑی گستاخی کر لی. اچھا سمیر بھائی, میں کچھ دکھا دوں. جی یہ ابھی ہے نہیں ادھر, میرے تو پاس ایک یہ نیا آ حوالہ جائیں تو آیا ہے جس میں انہوں نے حضرت عقیل ابن ابی طالب کو کافر مانتے ہیں. یہ لوگ حضرت عقیل ابن ابی طالب کو کافر مانتے ہیں. جی یہ بھی ہے نہیں, یہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ ان سے بات ہوگی. تو میں کچھ دکھا دیتا ہوں چیزیں عوام الناس کو دوبارہ ذوالجناح کے حوالے سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تاکہ ایک بات اور واضح ہو جائے, پھر میں انشاءاللہ سامعین کو لوں گا. اچھا سامعین, یہ دیکھیے ذوالجناح کے حوالے سے یہ پہلی کتاب, میں نے پچھلی دفعہ بھی ان کو دکھایا تھا کہ دیکھو شیعہ کتاب سے آپ حوالہ پیش کرو, اور ہماری کتاب سے بھی انہوں نے حوالہ کوئی اس طرح نہیں دیا, ذبح عظیم. ٹھیک ہے, یہ انہی کی کتاب ہے. اچھا یہ اس میں شاید اسکین اس میں صحیح نہیں ہے, میں آپ کو دوسری کتاب سے دکھا دیتا ہوں. یہ رہا, یہ دیکھیے, یہ ذبح عظیم سمان عمری جناب امام حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے, انہی کی ہے, کیوں کی. اب اس میں انہوں نے لکھا ہے مگر صاحب نواسخ التواریخ, یہ ان کے ایک علامہ ہیں, کی خاص تحقیق یہ ہے کہ ذوالجناح نامی گھوڑا جناب امام حسین علیہ السلام کی سواری میں اس وقت نہ تھا, اور یہ خلاف مشہور ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات خلاف مشہور ہے, اس وقت نہیں تھا. یہ نہیں صحیح ہے. ذوالجناح کی موجودگی سے بھی یہ ثابت تھوڑی نہ ہوا کہ اس کو ہر سال روڈ پہ نکالو, ڈیکوریٹ کرو, تیر وغیرہ اس میں گھسیڑو. ہاں یہ تو دوسری بات ہے نا. پہلے تو ہم یہ چیز بتا رہے ہیں کہ یہ تو ایک فرضی چیز ہے, اگر ہے تو وہ دکھاؤ پہلے, ایک تو وہ چیز دکھاؤ, اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملا. ٹھیک ہے, پہلی تو چیز یہ ہے, پہلے تو ثبوت دیں, پھر اس کے بعد اپنی عمارت تعمیر کریں نا. اچھا یہ ہاں یہ کتاب ہے سامعین ان کی تذکرۃ الاطہار, یہ آیت اللہ ان کے علامہ شیخ مفید ہے. صحیح, اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے انہوں نے. اس میں دیکھ لیں, یہ لکھتے ہیں کہ مکے سے عراق سفر امام حسین, اونٹوں پر سفر. ٹھیک ہے, یہ اونٹوں کی بات ہے, اس میں کہیں گھوڑے کا ذکر ہی نہیں ہے, اونٹوں کی بات ہے. اور ذوالجناح نامی گھوڑے کا ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اونٹوں کا ذکر ہے اس میں. اسی طریقے سے تو ہم نے یہ ایک دو چیزیں دکھائی تھی. جلال العیون کے اندر بھی اونٹوں کی بات ہے, باقی ذوالجناح نامی گھوڑے کی بات نہیں. پہلی چیز تو یہ صحیح ہے, پہلی چیز تو یہ. اور بلکہ کربلا کے اندر جب حضرت جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ عنہ گئے تھے یا دیگر حضرات, تو وہاں یہی ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے, یہ ہمارے گھوڑوں کی سواریوں کی اور ان کے باندھنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اچھا پھر یہ لوگ کرتے کیا ہیں گھوڑوں کے ساتھ, مطلب ذوالجناح جس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں, یہ دیکھیے. یہ دیکھیے, اب کیا جہاد والے گھوڑے کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے, جہاد والے گھوڑے کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے. پھر مزید دیکھیے. اچھا یہ میں نے ان کو دکھایا تھا تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ بندہ بنایا. ہاں یہ چیز جن سے انہوں نے رجوع کیا, بولا نہیں وہ کسی دفعہ دیکھا ہے یا سنا ہے کہ اس کا جو منہ ہے پانی میں ڈالا جاتا ہے, اور بہت سارے بیمار ہوتے ہیں وہ شفا کی نسبت سے پیتے ہیں, ایسی بھی کوئی روایات ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. تو جو اس کا جو پانی ہوتا ہے نا, اس کو پیا جاتا ہے تو وہ اپنی شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنی بیماریوں کے لیے, جہاں پہ کوئی دوائی کام نہیں کرتی, پھر ہمارا عقیدہ ہے ٹھیک ہے کہ ہم اس کا جو پانی ہوتا ہے نا بچا ہوا پی لیں تو اس سے شفا ہوتی ہے. ٹھیک ہے سامعین, اب جہادی گھوڑے کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا, اور یہ ویڈیو میں نے ان کو دکھائی تھی تو اس کا انہوں نے انکار کیا تھا. ٹھیک ہے, کہ یہ عمل غلط ہے. علامہ ندیم صاحب نے جو ہم ذوالجناح بناتے ہیں, جو ذوالجناح کی شبیہ ہوتی ہے, سب سے بڑی بات ہے اس میں ایک سید بھی سوار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے سامعین, سید بھی سوار نہیں ہو سکتا, اور اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. اس کا وجہ یہی تھی, سید بھی سوار نہیں ہو سکتا. بھائی یہ ثبوت ہی نہیں ہے ایک چیز کا, اور ایک ہے بھی چیز شبیہ بقول تمہارے,
اور اس کی اتنی تعظیم. اور جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں بخاری سے, کسی میں آ رہا ہے کہ جی گھوڑے کو ذبح کیا جا سکتا ہے, کسی میں آ رہا ہے کہ جی اس کو جہاد کے لیے اس پہ سواری کرو تو اس میں برکت ہے. تو جہاد کے لیے سواری ہے نا, اس میں جہاد کے لیے سواری ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی سید اس پہ, یہ کیا چیز ہے یہ؟ ایک سید بھی اس پہ سوار نہیں ہو سکتا. اس پہ سواری جو ہے آپ سمجھ لیں کہ حسین کے علاوہ سواری ہی نہیں ہے. استغفر اللہ. اب دیکھیں, حسین کے علاوہ سواری نہیں ہے, یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول ان کی سواریوں پر موجود ہوتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور یہ جو ہے نا وہ روڈوں چوکوں چوراہوں پر گھماتے رہتے ہیں. یہ کس طرح کا مذہب ہے؟ اور اس کا ثبوت بھی نہیں ہے نا ان کے پاس, اس کا ثبوت بھی نہیں ہے ان کے پاس. کانسیپٹ ہمارا یہ ہے کہ جب ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں جب یہ کوئی دعا مانگتی ہے زلجنا کے سامنے, تو وہ زلجنا کے سامنے مخاطب نہیں ہوتی. وہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس پہ بولا سوار ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہی بات ان کے علامہ صاحب نے بھی تسلیم کی تھی کہ ہاں جی ہماری سنتے ہیں, یہ ہماری سنتے ہیں. یہ بات انہوں نے تسلیم کی تھی پچھلی دفعہ. تو اب یہ خود لوگ دیکھیں, مولا سوار ہے, وہ سنتے ہیں, اور کیا کس طریقے سے. تو وہ کیسے بولتی ہے, اے مولا حسین, اے تجھے شہزادہ علی اکبر کا واسطہ ہے, اے حسین تجھے شہزادہ علی اکبر کا واسطہ ہے, اگر میری بیٹی کی اگلے سال شادی نہ ہوئی تو میں نے نہیں آنا. میرا بچہ پڑھنے کے لیے ہے, بے روزگار ہے, اس کو روزگار نہ ملا تو میں نے نہیں آنا. وہ حسین سے باتیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے سامعین, قرآن کی تعلیم کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے, اہل بیت کی تعلیم کیا ہے. بھائی ثبوت دو نا اس چیز کا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں, میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ایک چیز جب اہل بیت سے ثابت نہیں ہے, ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہے. ایک نظریہ جب ثابت ہی نہیں ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا سے ان کی طرف نسبت دی جا رہی, قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے, تو ثقلین کہاں گیا؟ ثقلین کہاں گیا؟ دین میری رائے کا نام نہیں ہے, دین کسی شیعہ عالم, شیعہ ذاکر کی رائے کا نام نہیں ہے. دین قرآن, دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, دین تعلیمات اہل بیت کا نام ہے. اس کا ثبوت دینے سے عاجز ہیں آپ حضرات, کیوں؟ اور یہ دیکھیے اس کا ثبوت دیجئے. پچھلی دفعہ تسلیم کر کے کہتے کہ جی یہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن ثبوت کی باری آتی ہے تو کچھ نہیں ہے. ابھی تو مجھے علم کی طرف بھی جانا تھا, علم کی طرف بھی ابھی میرے کو جانا تھا, لیکن ابھی تو میں وہاں گیا نہیں ہوں. ابھی تو علم کا ہمارا مستقل ٹاپک ہے, اس پہ بھی ہمیں آنا تھا. بہرحال سامعین, یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور آپ نے دیکھا ایک علامہ صاحب آئے تھے شیعہ مذہب کے, لیکن وہ بیچارے بخاری کو تو کھول رہے تھے اپنے خلاف, ہمارے حق میں بخاری کو کھول رہے تھے, لیکن شیعہ مذہب کا کوئی حوالہ ان کے پاس نہیں ہے. تو اسی لیے میں شیعہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ خدا را اپنی آنکھیں کھول. محرم کے اندر یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے محبت اہل بیت کے نام پر, یہ تعلیمات اہل بیت نہیں ہے. یہ تعلیمات اہل بیت ہرگز نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے علامہ صاحب کی گفتگو سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کو ابھی بھی شک ہے تو آپ جائیں اپنے علماء سے رابطہ کریں, ان سے حوالہ لے کر آئیں, ہمیں دکھائیں. ایک بات میں بول سکتا ہوں؟ جی سمیر بھائی. میرا ہمیشہ سے سٹینڈرڈ یہ ہے کہ میں ان سے تب تک کوئی روایت نہیں مانوں گا جب تک کہ امام زین العابدین سے کوئی ثابت نہ ہو, کیونکہ میرا عقیدہ کلیئر ہے. جنہوں نے کربلا آنکھوں سے دیکھی, انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سب نہیں کیا. تو بھائی اگر وہ سب سے بہترین مومن ہے, معصومین ہے, تو ان کے عقیدے پہ چلو نا سیدھے شبدوں میں. تب ان کو دکھ ہوتا ہے, تب ان کو برا لگتا ہے کہ ان سے کوئی بہت ہی تب عقل مندی کی بات کر دی. پھر کیوں کہتے ہو کہ بھائی امام ہمارے گائیڈ ہے؟ نہ کہو امام ہمارے گائیڈ ہے, کہو کہ میرا دل میرا گائیڈ ہے. جب حضرت حسین کتاب الارشاد میں کہا ہے کہ میری بہن زینب سے اللہ کا قسم دے کے کہا ہے کہ تم میرے جانے کے بعد رونا نہ, کپڑے پھاڑنے نہ, اپنے آپ کو نوچنا نہ, وہ امام کا کال نہیں ہے. نہیں, ہمارا دل ہے امام حسین پہ. پھر کیا فائدہ جو اپنی سگی بہن اہل بیت کو منع کر رہے ہیں رونے سے, تو پھر کیا فائدہ ایسے لوگوں سے بات کرنے کا. اچھا یہ سمیر بھائی دوبارہ آئیں, میں ان کو لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم علامہ صاحب. وہ نا نیٹ کا ہمارا مسئلہ چل رہا تھا, کوئی مسئلہ نہیں, ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں ابھی آپ کو حدیث بتا دیتا ہوں. جی تو سب سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم بھی سوال کر سکتے ہیں نا, آپ پوچھتے ہو یہ کہاں پہ لکھا, تو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں نا, ہم بھی پوچھ سکتے ہیں. جی ذوالجناح کے حوالے سے بات کریں آپ. میں ذوالجناح کے حوالے سے ہی بات کروں گا نا. جی میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں نا, ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ کہاں ذوالجناح لکھا ہے, تو ہم بھی سوال کر سکتے ہیں یہ چیز کہاں پہ لکھی ہے, ہم بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ کے عقیدے کے مطابق ہم بھی پوچھیں گے. جو مجھے یہ بتائیں کہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی نا علامہ صاحب بولنے سے, جی ہوئی تھی. وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟
उस पर किस वजह से बैत ली गई थी? सवाल है आपसे। चलिए आप बात मुकम्मल करें, जवाब आ जाएगा, आप बात मुकम्मल करें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं ना लामा साहब, वो किस, फिर मैं आगे बात करता हूँ ना। नहीं, बेते रिजवान से भी जुल्जना नामी घोड़ा नहीं निकलेगा ना, आप उसको छोड़ें, आप पहले अपनी बात मुकम्मल करें। कोई शिया मैं रिवायत है, अपनी हमारी बात सामने मुकम्मल, बैठी हुई है, वो सुनना चाह रही है कि शिया मजहब की कोई एक रिवायत तो आप पेश करें ना अल्लामा साहब। और मौलाना साहब मैं मेरे कहता हूँ घर आप पे इधर, लाइट चली गई है, मैं मैं मोबाइल से जॉइन होता हूँ, आप मुझे ले लिए। ठीक है, ठीक मैं है। कह, मैं कहता हूँ जनाब आपका पूरा दिन ही इंशाल्लाह बिदअत होगा। इधर ही मैं आपसे आज हर बात होगी। आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि रिजवान, बैत रिजवान किस वजह से हुई थी और वो किस वजह से ली गई थी और उसमें क्या बातें हुई थी, एक एक बात बता देना बस। उसमें जुल्जना का कोई जिक्र है? उसमें जुल्जना का जिक्र नहीं है, तो उसमें बड़ी बड़ी चीजों का जिक्र नहीं। मैं जो आपसे बस पूछा फिर, आपको बताया नहीं। बस मैं मौजू जुल्जना, नहीं है ना, ये मौजू नहीं है। आप हाँ, आइंदा रखिएगा, मौजू बेहतर रिजवान पे बात कर लेंगे इंशाल्लाह। ये मौजू मैं नहीं एक है ना। सवाल मैं एक सवाल कर रहा हूँ ना, मैं बता देता हूँ ना, मुझसे पूछे ना, मैं बताता हूँ, मैं आप बताता हूँ। बताएं या ना बताएं, आप सिर्फ ये बताएं कि जुल्जना नामी घोड़े मैं का वही, सूरत है। वही घोड़े पे बात आएगी ना। पहले बात सुन तो ले लामा साहब, बात सुनेंगे तो हम्म पता लगेगा ना आपको, बात सुन लेना पहले। हम्म हम्म। वहां पे बैत की गई थी, रसूल अल्लाह के हाथ पे, बैत करना अल्लाह के हाथ पे थी। और बैत इस बात पे हुई थी कि हम आपको छोड़ के राय फरार नहीं करेंगे, यानी कि भागेंगे नहीं, ये बैत हुई अच्छा, थी। अगर वो जो बंदा बैत तोड़े वो कौन है, आपसे पूछता हूँ। वहां जो वो जिहाद हुआ था बैत, आगे जाके, वहां वो जिहाद हुआ कौन था है? आगे जाके, हाँ, वहां जिहाद हुआ था आगे जाके। जिसने बैत तोड़ी वो क्या है? नहीं, जिहाद हुआ था वहां पर। जहाद, मैं आपको जहाद में बताता हूँ ना। आप, जिसने बैत तोड़ी, जिसने रसूलुल्लाह के हाथ पे वादा किया था कि हम नहीं भागेंगे और बाद में वो भाग जाए। अच्छा सामीन, मैं थोड़ी सी एक बात वजाहत कर दूं। अल्लामा नदीम मैं साहब के घोड़े पे ही पास आऊंगा। और जनाब समीर नहीं आ रहे साहब ना की आप? बात पे आ रहा हूँ, समीर साहब की आप बात नहीं पे आ आएंगे, रहा हूँ। आप नहीं सर आएंगे ना। समीर साहब आप की सुन बात का लें, जवाब दे, आप सुन जवाब लें, ले लेना, आप किबला सुन जवाब लें, ले लें। आप सुन लें। आप वो आयत निकालें, बेहतर रिजवान वाली, बेहतर रिजवान वाली आयत निकालें। मैं हदीस दिखाता हूँ ना आपकी किताब आप से। आयत निकालें ना, कुरान पढ़ें पहले आप। मैं कुरान पढ़ता हूँ, जी जी पढ़ें, मैं वो भी वो भी पढ़ता हूँ। जी पढ़ें। पहले आप हदीस, पहले एक हदीस सुन लें, फिर वहां पे चलते हैं, ठीक आप है? कुरान, आप देखें, बेहतर रिजवान की बात कर रहे हैं ना आप, उसका कुरान में जिक्र है ना, आप पढ़ें। अब मैं पढ़ता हूँ, पहले मैं आपको एक हदीस पढ़ के दिखा लूँ, वो ठीक है। सुन लें। और भाई अल्लामा आपके बड़ों की साहब, एक, और लामा साहब पहले अल्लामा हदीस तो साहब, सुन। मैं आपने हदीस पहले, भी मैंने सुनूंगा, मैंने मैंने पहले हदीसें पढ़ी थी। मैं हदीस भी सुनूंगा आपसे। आप वो आयत पढ़ें। मैं आयत ही पढ़ता हूँ, पहले मैंने वो हदीस पढ़ी थी, आपने कहा ठीक है। और भाई आयत भी पढ़ता हूँ, पहले हदीस तो सुन ले, वो हदीस और है, वो बता रहा हूँ, सुन लेना, हदीस तो सुन हदीस के बाद आप आयत पढ़ेंगे। लें इंशाल्लाह। चलें सुन ठीक, लेना, पढ़ें सुन आप। लें। जी जी पढ़ें। मैं, ये जी हदीस नंबर है 4321, सही बुखारी में 4000, 321। ठीक है। इसके रावी हैं अबू कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु। गजवा हुनैन के लिए हम नबी करीम के साथ निकले, जब जंग हुई तो मुसलमान जरा डगमगा गए, यानी अच्छा आगे अल्लामा पीछे साहब, हो एक गए। मिनट, एक मिनट, सुन एक लेना। मिनट। नहीं, मैं अब सुन बात रहा हूँ। खुलने लगी तो बात करने क्यों नहीं देते आप, बात क्यों नहीं मैं करने आप देते? आपके मैं बड़ों का सब भाई, आपके बड़ों का पता लगने दो ना, रसूल को कौन छोड़ के भागे थे। फिर जुलजना का बताऊंगा कि वो नौ, मैं जुलजना का दिखाऊंगा भाई, बात उधर ही आ रही है। लामा साहब बात उधर ही आएगी, मैं जुलजना अल्लामा दिखाऊंगा ना। अल्लामा मैं नदीम दिखाऊं, साहब, मेरी हदीस पढ़ने अल्लामा दो। अल्लामा आप नदीम क्यों नहीं हदीस साहब, पढ़ने दे रहे? मैं पढ़ने आप दे रहा हूँ, हदीस क्यों नहीं पढ़ने मैं दे रहे? पढ़ने दूंगा आपको। आपका नजरिया क्या है ये बता दें, कौन भागा था, नाम लें आप बस। मैं पढ़ूंगा, नाम लूंगा ना, सबको पता लगेगा ना, अभी मैं अभी नाम बता लूंगा देना, ना। ताकि फिर वो ह- बाद में करूंगा ना इंशाल्लाह। और भाई हदीस पूरी पढ़ने दें, मैं फिर हदीस पढ़े, पढ़ने दें। पढ़े, लामा साहब क्यों नहीं हदीस पढ़े, पढ़ने दे रहे? पढ़े, ताकि पता लगे ना कि आपके रैपर ये हैं। आपके रैपरों का भी तो बताना है ना हमने। पढ़े, आप पढ़े, पढ़े। आपने जुलजनाब पे इतराज किया तो आपके रैपरों का भी तो बता दूं मैं। आप किधर गए हैं? मैं यहीं पर हूँ, पढ़े आप, वो सामने है ना, पढ़े। आंखों में आंखें डाल के बात सामने ही करनी है हूँ, मैंने। सामने आप पढ़े। लो जी, गजवा हुनैन के लिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, जब जंग हुई तो मुसलमान जरा डगमगा गए, यानी आगे पीछे हो गए। हमने देखा कि एक मुशरक एक मुसलमान के ऊपर गालिब हो रहा है। मैंने पीछे से उसकी गर्दन पर तलवार मारी और उसकी जरा काट डाली।
اب وہ مجھ پر پلٹ پڑا اور مجھے اتنی زور سے بنچا کہ میں موت کی تصویر میری آنکھوں پر آ گئی. آخر وہ مر گیا اور مجھے چھوڑ دیا. پھر میری ملاقات عمر سے ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ کے خلیفہ صاحب جی, آپ کے جی خلیفہ, جی عزت سے نام لے رہا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہوں ان سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کہاں پر ملاقات ہوئی؟ میں نے پوچھا اچھا لوگوں کو علامہ کیا ندیم ہو صاحب گیا؟ کہاں انہوں پر نے ملاقات فرمایا ہوئی؟ یہ یہ تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا, کہاں ہاں پر ملاقات ہوئی, کہاں پر ملاقات ہوئی؟ اور جب بھاگ گئے تھے آگے پیچھے ہو گئے تھے, دیکھ لینا, پڑھ دیں وہ آپ, تو پڑھ ہے ہی دیں. نہیں نا یار. دیکھو علامہ صاحب ہاں ایسا نہ کرو نا, علامہ میں صاحب پڑھتا ایسا ہوں, نہ پھر کرو. دوبارہ پڑھتا ہوں, اور پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں نا, دوبارہ پڑھو. دوبارہ سن لینا, ہاں شاید ہاں آپ کے سننے میں غلطی ہوگی, میں یہ آپ کو پھر بتا دوں. حنین کے لیے پھر ہاں سن لیں, بار بار پانی پیتے ہیں جیسے آپ گندم کاٹ رہے ہو. علامہ صاحب پانی بات سن لیں. حنین کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے. جب جنگ ہوئی تو مسلمان ذرا ڈگمگا گئے, یعنی آگے پیچھے ہو گئے. اور بھائی سن لینا, آگے پیچھے ہو گئے, کہاں گئے؟ آگے پیچھے بھاگے نہیں تو اور کیا ہے, آگے پیچھے ہو گئے. علامہ صاحب ایک فون سن لو, میں فون آ رہا ہے, سن لو. چلیں سن لیں. ہاں اب آ رہی ہے آواز, علامہ صاحب سنیے. جی جی یعنی آگے پیچھے ہو گئے. آگے پیچھے کسے کہتے ہیں؟ بھاگ جانے کو کہتے ہیں. آگے پیچھے ہو گئے. اچھا, یہ ایسا نہیں ہے, آپ پڑھیں آگے. میں پڑھتا ہوں نا, آگے پیچھے ہو گئے. میں نے دیکھا ایک مشرک ایک مسلمان کے اوپر غالب ہو رہا تھا. کون میں نے پیچھے سے اس کی گردن پر تلوار ماری کون اور غالب اس ہو کی رہا تھا؟ زرہ کاٹ ڈالی. آپ میں سن لینا, نہیں میں نہیں, کون مختصر سی غالب ہو بات رہا کر تھا؟ دیتا ہوں, میں جی جی, کون مختصر سی غالب؟ بات کر رہے مختصر نہیں, حدیث پوری پڑھیں آپ. تو پڑھنے تو آپ دے نہیں رہے, آپ بولتے ہیں درمیان میں, پوری تو ہو نہیں دے رہے. یہ تو پوری پڑھنے دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون بھاگے تھے. علامہ یا تو صاحب پڑھنے. میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں اور اپنی عوام کو بھی سمجھانا چاہتا اور ہوں. بھائی میں ذوالجناح کی آؤں گا کہ ذوالجناح وفادار ہے یا آپ کے بڑے وفادار ہے. بھائی سن لینا, پہلے بات سنیں گے تو پتہ لگے گا نا. جی 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 علامہ صاحب بات سنیں. جی جی, میرا کہیں کہیں. اس ٹائم میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ جو 9 لاکھ کے سامنے رکا تھا اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک, اور جو رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے آپ ان کی پوجا کرتے ہو, وہ آپ کے بڑے ہیں. تو میں وہ بتانے تو دو نا کہ فرق تو ہے نا ان میں. ہاں پڑھنے دیں نا, بات پڑھنے دیں. آپ کے امام بخاری نے لکھا ہے, ہمارے کسی امام نے نہیں لکھا, آپ کے امام نے لکھا ہے, اس پہ فتوا لگانا. پہلے سن لیں. وہ کہتا ہے کہ آخر وہ مر گیا اور مجھے چھوڑ دیا. پھر میری ملاقات عمر سے ہوئی. میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے. مسلمان پلٹے جنگ ختم ہونے کے بعد. پہلی تو بات یہ ہے کہ آگے اس نے, پڑھیں, سن لیں, آگے میں پڑھیں, پڑھتا ہوں, اور سن آگے لیں, پڑھیں. سن لیں. ہاں, جنگ ختم ہونے کے بعد نبی کریم مسلمان پلٹے, اور جنگ ختم ہونے کے بعد, جنگ ختم ہونے کے بعد آئے نا واپس. جنگ جی, ختم ہونے کے بعد, جنگ یہ ختم ہونے کے الفاظ بعد ہیں, واپس آئے. ہاں یہ الفاظ ہیں, ہاں ہیں. نہیں ہے یہ الفاظ. اگر یہ الفاظ نہ ہوں گے تو میں بات ختم کر دوں گا. پڑھوں میں, جی جی, پڑھوں. پڑھیں پڑھیں آپ پڑھیں, دیکھیں, عربی آپ نے پڑھیں. کہا, انہوں نے فرمایا یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جو آگے پیچھے ہو گئے ہیں یہ اللہ کا حکم تھا. آپ کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہم بھاگے تھے نا یہ اللہ کا حکم تھا. جو لوگ آگے پیچھے ہو گئے یہ اللہ کا حکم تھا. اللہ نے کہا تھا جنگ سے بھاگ جانا. یہ بھاگنے کا ذکر نہیں ہے نا, آپ پوری بات اور پڑھیں نا بھائی یار. آگے پیچھے ہو گئے تھے, یہ میں بھاگنا, میں یہ پڑھ رہا ہوں نا, آگے پیچھے کہاں ہو گئے تھے؟ آگے پیچھے کہاں ہو گئے تھے یہ اور جنگ ختم ہونے کے بعد پلٹے. یہ بھائی لفظ لکھے ہیں اس میں. اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ عز و جل کا حکم تھا کہ بھاگ جانا. واہ 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 اچھا, واہ, اللہ کہہ رہا بھاگ جاؤ جنگ سے, نس جاؤ. انہوں نے بات پوری فرمایا ہو گئی یہ آپ اللہ کی. تعالی. پھر مسلمان پلٹے اور جنگ ختم ہونے کے بعد, حدیث پوری آپ نے پڑھنی ہے, پھر اچھا, تشریف لائے ہوئے اور فرمایا کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہو اس کے لیے گواہ بھی ہو, اس کے لیے گواہ بھی ہو.
हम्म, जी बात पूरी हो गई आपकी? सुन लेना, अभी पूरी हदीस पढ़ूंगा। जी जी। हाँ, और हाथ मारने लगे, उठाया तो मैंने इसके हाथ पर वार करके काट दिया। उसके बाद वो मुझसे चिमट गया और इतनी जोर से बंचा, सब मुसलमान आखिरकार इसने मुझे छोड़ दे, ढीला पड़ गया। मैंने उसे धक्का देकर कत्ल कर दिया। मुसलमान भाग निकले, मुसलमान भाग निकले और मैं भी उनके साथ भाग पड़ा। लोगों में उमर बिन खताब नजर आए। इलामा साहेब, आपने कहा भागना कहाँ लिखा है? लोगों में उमर बिन खताब नजर आए, जो भागे थे ना, उनमें हजरत उमर भी थे। अल्लाह ताला तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला का यही हुक्म है कि भाग जाओ। अब पूरी हदीस मैं नहीं पढ़ता, यहीं पर आपसे बात कर लेते हैं। अब ये बताओ कि जो नबी को छोड़ के भागे थे, और सूरह आल इमरान में ये जिक्र है कि रसूल अल्लाह आपको पीछे से आवाज दे रहे थे और आप भाग रहे थे, पहाड़ियों पे चढ़ रहे थे, आपने रसूल पहाड़ियों पुकारा पे तो चढ़ रहे थे, वापस। हाँ, पहाड़ियों पे चढ़ रहे थे, पहाड़ियों हदीस पे। में। हाँ, उमर, हजरत उमर, मैं भी वो भी दिखाऊं कि हजरत उमर कहते हैं मैं ऐसे पहाड़ियों पे चढ़ा था जैसे पहाड़ी पकड़ा चढ़ता है। मैं दिखाऊं? तो इस आयत की तफसीर में दिखाऊं चले ना? अब इसका जवाब सुन लें, इसका और पहले जवाब बात, सुन लें, और मेरी सुन ले। फिर मैं वो अच्छा, हदीस भी भागे थे कि सुनूंगा। नहीं? और किबला भागे थे कि नहीं, ये बताएं। हाँ या ना में। अब सामीन मैं आपके सामने कुछ रखता हूं, क्योंकि बात लंबी हो गई है, तो मैं इन अल्लामा साहब के सामने कुछ रखता हूं। अल्लामा साहब और अब आप भागे सुन थे। लीजिए। मैं और इधर ही बैठा हूं, मैं कोई एंड थोड़ी कर रहा हूं इसको, मैं थोड़ी एंड थोड़ी कर रहा हूं। मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिएगा, ठीक है? जब तक आप थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए और मजीद। चलें सामीन, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये जो इन्होंने बातें की है ना, उस हवाले से कुछ दिखा देता हूँ कि पहली चीज तो सामीन ये समझ लीजिए कि जुलजना तो ये साबित नहीं कर सकते और क़यामत तक नहीं साबित कर सकते। बेते तो रिजवान, फिर तो गज़वा आप उहद। हजरत उमर, अल्लामा नहीं साहब नहीं, सुन लेना, सुन अल्लामा लेना साहब भाई। हाँ, बिस्मिल्लाह। सुन लें। फिर मुझे मौका देना है, मुझे भी 5 मिनट। हाँ, मैं आपको कहाँ कह रहा हूँ कि आप यहाँ से जाएं, या मैं अच्छा, आपको हटा रहा हूँ यहाँ से? बिस्मिल्लाह मैं तो बिस्मिल्लाह। यहीं बैठा हूँ, ठीक है? अच्छा सामीन, ये देख लीजिए पहले, ये शिया मजहब की मोतबर तरीन किताब है, हक़ुल यकीन, तर्जुमा भी इनका है। इसमें देखिए, ये भागने 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 की बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन लोगों ने हजरत अली के बारे में क्या लिखा है, रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये देख लीजिए, ये सैयदा फातिमा खातून जन्नत, ठीक है ना, उनके हवाले से लिखा है कि जब वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास से होकर आई, तो इन्होंने लिखा है फिर जनाबे फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बेतुशर्फ वापस तशरीफ ले गई, जनाब अमीर उनके इंतजार में थे। यानी बकौल शिया मजहब के सैयदा फातिमा खातून जन्नत अकेली गई हैं, अपने शोहर के साथ नहीं गई। शोहर घर पे बैठे हैं, खुद जा रही हैं हक लेने, बकौल शिया मजहब के। हम नहीं कहते, ये शिया मजहब कहता है। अब आगे देखिएगा, जब वो अपने खाना अकदस में पहुंच गई तो क्या हुआ? मसलहतन दिलेराना सख्त खिताबात जनाबे अमीर से किए। अब वो क्या खिताबात किए कि आप उस जनीन यानी बच्चे की मानंद हैं जो रहम में होता है। रहम का लफ्ज अल्लामा साहब समझते हैं ना किसको कहा जाता है, ठीक है ना? ये हजरत मैं दे- फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा खातून जन्नत, उनकी तरफ मंसूब करते हुए शिया मजहब ये अल्फाज नकल कर रहा है। हमें पढ़ते हुए शर्म आ रही है, पढ़ते हुए शर्म आ रही है, लेकिन ये अल्फाज खातून जन्नत की तरफ मंसूब किए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने शोहर यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहे कि उस जनीन की मानंद जो रहम में होता है, पर्दा नशीन हो गए, छुप गए हो। ये सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कह रही हैं, किताब शिया मजहब की। आगे देखिए सामिन क्या लिखा है, और खौफजदा लोगों की तरह घर में भाग आए, और खौफजदा लोगों की तरह घर में भाग आए। वहां घर का जिक्र नहीं था हदीस के अंदर, यहां घर का जिक्र है। भाग आए, भाग आए। कौन कह रही हैं? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा खातून जन्नत। किसको कह रही हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु
ٹھیک ہے نا, ان سے کہا جا رہا ہے. اس کے بعد جبکہ زمانے کے شجاعوں کو خاک میں ملا دیا اور ان نامردوں سے مغلوب ہو گئے, یہ فرزند قحافہ میرے پدر کا عطا کردہ فدق جو میرے فرزندوں کی معیشت کا ذریعہ تھا, مجھ سے بجبر و ظلم لیتا ہے اور اعلانیہ مجھ سے مخاصمت کرتا ہے. بہرحال آگے اس میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے یہ کہا کہ بھیڑیے پھاڑے کھاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں لے جاتے ہیں, آپ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے, آپ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے, کاش اس ذلت و خواری سے پہلے میں مر چکی ہوتی. یہ سیدہ فاطمہ خاتون جنت کہہ رہی ہیں کس کو؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نہیں تسلیم کرتے ان چیزوں کو, لیکن یہ شیعہ مذہب دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے سامعین, علامہ صاحب ذرا یہ حوالہ نوٹ کیجئے گا اور اس کا جواب دیجئے گا. آگے دیکھیے. اچھا جی, ایک اور حوالہ آپ کو دکھا دیتا ہوں میں. سامعین یہ دیکھیے, یہ تفسیر عیاشی ہے, شیعہ مذہب کی معتبر کتاب. ٹھیک ہے, تفسیر عیاشی. یہ حوالہ بہار الانوار کے اندر بھی ہے اور عربی میں بھی ہے یہاں, لیکن میں اردو میں دکھاتے تھا وہاں آپ کو. اور رسول خدا نے فرمایا, اے علی تم کہاں تھے؟ ٹھیک ہے, اے علی تم کہاں تھے؟ تو عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میں زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا, میں زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا. یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے میں دکھا دیتا ہوں, عربی والی میں دکھا دیتا ہوں, ایک منٹ. یہ بہار الانوار. یہ دیکھیے, یہ یوم احد یعنی غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے. یوم احد, غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں حضرت علی سے فرمایا, فقال یا علی اینا کنتا, آپ کہاں تھے؟ فقال یا رسول اللہ لزقت الارض, میں زمین کے ساتھ چمٹا ہوا تھا, میں زمین کے ساتھ چمٹا ہوا تھا. غزوہ احد کے اندر حضرت علی تو زمین سے لیٹ گئے تھے, چمٹ گئے تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, شیعہ مذہب کے مطابق. ٹھیک ہے سامعین, تو اب یہ بھاگنے کی باتیں کر رہے ہیں. ہماری کتاب کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ترجمے کے اندر تحریف کر کے یہ چیز ڈالنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھ لیجئے. بخاری, یہ بخاری کی بات کر رہے ہیں نا, میں بخاری دکھا دیتا ہوں آپ. یہ دیکھ لیجئے. ہاں علامہ صاحب, یہ حدیث کھول کے دوبارہ آپ بھی پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, یہ حدیث نمبر دیکھ لیجئے 3039. ٹھیک ہے, 3039 اس میں دیکھ لیجئے. یہ دیکھیے. اچھا, اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابہ کے سوا اور کوئی باقی نہ رہ گیا. اب ان میں کون تھا؟ ابو سفیان نے کہا, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ موجود ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے یہی کہا. اچھا آگے دیکھیے. لیکن نبی علیہ السلام نے جواب دینے سے منع فرمایا. پھر انہوں نے پوچھا, کیا ابن ابی قحافہ اپنی قوم میں موجود ہے؟ یہ سوال بھی 3 مرتبہ کہا. پھر پوچھا, کیا ابن خطاب, عمر اپنی قوم میں موجود ہیں؟ یہ بھی 3 مرتبہ فرمایا. پھر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر کہنے لگے, یہ تینوں قتل ہو چکے ہیں, یہ تینوں قتل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ نہیں کہا کہ تینوں بھاگ چکے ہیں, کہہ رہے قتل ہو چکے ہیں. اس پر عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا, حضرت عمر سے رہا نہ گیا, یعنی وہاں موجود تھے. ٹھیک ہے, آپ بول پڑے کہ اے خدا کے دشمن, خدا گواہ ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. جس طرح وہ جھوٹ بول رہے تھے, یہ بھی علامہ ندیم صاحب آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میری باری ہے, اب میں بولوں, میں آپ کے سوالوں کے جواب دے لوں. میں آپ کے سوالوں کے پوری باری سن لینا. آپ صبر تو کریں نا, صبر تو کریں, تسلی رکھیں, تسلی سن لینا. میں بھی آپ تسلی رکھیں. پہلے میں آپ کو جواب دے لوں. مولا علی اور سیدہ فاطمہ کا جو آپ نے پڑھا جواب وہ دے. تسلی رکھیں. اب سامعین یہ دیکھیے, غزوہ احد کے حوالے سے بخاری سے میں نے دکھایا, حضرت عمر موجود تھے, حضرت بکر صدیق موجود تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود تھے. انہوں نے جو روایت پڑھی, میں نے شروع میں بھی ان سے یہ سوال کیا تھا, یہ کہتے ہیں بھاگ گئے. بھائی کیا وہ گھر بھاگے تھے؟ وہاں گھر کے الفاظ یہ دکھا دیں, تسلیم ہم کر لیں گے. گھر کا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. بھاگنا اسے کہتے ہیں نا کہ بھائی بندہ چلا گیا چھوڑ کے چلو گھر چلا گیا, ایسا تو ہے نہیں. جیسا خاتون جنت نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علی سے کہا,
آپ اس روایت کے اندر یہ دکھائیں. باقی افراتفری یا جنگ کے لیے آگے پیچھے ہو جانا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے, ان سے پوچھا جا رہا ہے, وہ وہاں موجود ہیں اور خود جواب بھی دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھاگے تو ہیں نہیں. تو اس کے اندر سلجھنا کہاں سے آ گئی, اس کے اندر سلجھنا کہاں سے آ گئی؟ جبکہ اس کے برعکس شیعہ مذہب ہم نے دکھایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہی ہیں, حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں. احد والے دن بہار کے اندر موجود ہے, بہار الانوار ان کی معتبر کتاب کے اندر, کہ جی میں زمین کے ساتھ چمٹا ہوا تھا. فرمانے میں کہا تھے, کہتے ہیں زمین کے ساتھ چمٹا ہوا تھا. بقول شیعہ مذہب کی روایت کے مطابق, ہم نہیں کہتے معاذ اللہ سما معاذ اللہ حضرت علی اس طرح ہوں گے, لیکن شیعہ مذہب کی یہ روایت اس طرح کہتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ موضوع نہیں ہے, اس کے اندر زلجنا ابھی تک نہیں آئی. انہوں نے کہا تھا بیت رضوان والی آیت پڑھوں گا, وہاں سے زلجنا نکالوں گا, حدیث پڑھوں گا زلجنا نکالوں گا, لیکن زلجنا نہیں نکلی. تو علامہ صاحب آپ ٹائم دیں گے نا, آپ زیادہ بولتے ہیں, نہیں آپ زیادہ بولتے ہیں, ہمیں وقت نہیں دیتے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ ابھی تک اپنے شیعہ مذہب کی کتابوں کو کھنگالنے کے حوالے سے اس نتیجے پر پہنچے کہ بھائی روایت نہیں ہے, جاؤ صحابہ پر اعتراض کرو. روایت نہیں ہے, صحابہ پر اعتراض کرو, اور اعتراض بھی ایسا کہ جس سے شیعہ مذہب بھی نہیں بچتا, اور اس کا جواب پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے. اور بھائی جی انشاءاللہ شیعہ مذہب بھی بچے گا. اور سن لیں نا علامہ صاحب, سن لیں, آپ ٹائم ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیتے. دے نا, میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ سب سے پہلے وہ روایت پڑھیں گے اپنے مذہب کی معتبر کتاب سے اسی سند کے ساتھ جس میں ذوالجناح کا ذکر ہوگا, ٹھیک ہے. کوئی نئی بات نہیں کریں گے, عنوان سے ہٹیں گے نہیں, کہیں اور نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے نا علامہ صاحب, تاکہ پتہ لگے نا. ایک موضوع آپ کلیئر کریں, ایک موضوع آپ کلیئر کریں, اس کے بعد انشاءاللہ جس موضوع پہ کہیں گے آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی, بھائیوں کی طرح گفتگو ہو رہی ہے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگی. لیکن جو آپ نے وہ بی بی سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کا پڑھا, میں جواب تو دے لوں, مجھے جواب تو دینے دیں. وہ تو الزامن پڑھا نا, جیسا کہ آپ نے پڑھا, بس ذوالجناح تو نہیں نکلی وہاں سے. میں جواب تو دے لوں, میں جواب روایت آپ پڑھیں گے ذوالجناح کی؟ ہاں پڑھوں گا انشاءاللہ, وہ آپ کو دکھا کے جائیں گے, لیکن پہلے آپ جواب تو لے لیں, ان کے جواب لے لینا. بات کہیں آپ کہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھا کہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جن پہ اللہ درود بھیج رہا ہے, جن پہ اللہ درود بھیج رہا ہے, جن پہ سن لیں نا, ہاں اور بھائی سن لیں, آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کریں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, قرآن ہے یا حدیث کی کتاب؟ بولیں, آپ سے پوچھا میں نے. دونوں اہم ہیں. کیسے, زیادہ کون سی اہم ہے؟ حدیث میں غلطی ہو سکتی ہے, حدیث کی کتاب میں راوی غلطی کر سکتا ہے, لیکن اللہ کے قرآن میں غلطی نہیں ہو سکتی, زیر زبر کی بھی نہیں ہوتی. یہ دوسرا موضوع ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ. اور بھائی میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں, حضرت علی اور فاطمہ کا ہی بتانے لگا ہوں. سن تو لیں پہلے علامہ صاحب, جو آپ نے پڑھا ہے نا, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے وہ کتاب سے پڑھا وہ الکلام کی کتاب ہے, حدیث کی کتاب نہیں ہے. وہ حدیث کی کتاب نہیں ہے جس سے آپ نے وہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ نے وہ بہار الانوار سے پڑھا وہ ہماری حدیث کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اس کا بھی جواب دیتا ہوں, پہلے وہ اس کا لے لوں. جو الکلام, یہ آپ نے حسن اللہ یاری کے سامنے بھی یہ موضوع رکھا تھا نا آپ نے, جب اجرات کی سورہ اجرات میں بات ہوئی تھی, کیا تھا نا آپ نے یہ موضوع, بات کی تھی نا. آپ بات پوری کریں. ہاں, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں ان دونوں کے بارے, علی اور فاطمہ کے بارے میں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے نا, ہم تو مانتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون جنت, حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم تو مانتے ہیں, ہمیں کب انکار ہے بھائی. مسئلہ شیعہ مذہب کا ہے کہ شیعہ مذہب ان کے فضائل تو بیان کرتا ہے قرآن سے یا ہماری احادیث سے, آج تک ہمارے کسی شیعہ علماء نے یہ نہیں کہا کہ ہماری ساری کتابیں معتبر ہیں. یہ آپ کہتے ہو کہ آپ کے لیے بخاری اور مسلم معتبر ہے, یہ آپ کہتے ہو کہ نہیں, بخاری آپ کے لیے معتبر ہے کہ نہیں؟ میں دکھاؤں آپ کو معتبر کون سی چیز ہے کون سی نہیں ہے, دکھاؤں آپ کو. سن لیں, آپ کہتے ہو ہمارے لیے ہماری کتابیں جو ہیں وہ حجت نہیں ہے ساری, ٹھیک ہے. جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹھکرایا ہم اسے نہیں پڑھتے. وہ جس نے بھی لکھی ہوگی, جو آیت کے برابر حدیث آ جائے خلاف ہوگی, ہم اسے نہیں پڑھتے. بالکل, وہ چاہے ہماری کتاب سے ہو یا تمہاری کتاب سے ہو. جہاں قرآن کی آیت آ جاتی ہے ہم وہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں. قرآن کی آیت اگر حدیث قرآن کی آیت سے ملتی ہے
تو ہم اسے قبول کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ نے بات کی, وہ کتاب آپ نے پڑھی, ذوالجناح پیش کریں نا پھر. اور سن تو لیں پہلے, وہ جواب تو لے لیں سیدہ فاطمہ والا. جناب جواب تو لے لیں. میں آپ کی کتاب سے پہلے آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سنا لوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو پڑھا مولا علی کے بارے میں کہ وہ جنگ احد میں چپک گیا. اب میں آپ کو آپ کی ہی شیعہ کتاب سے کتاب ذرا کے ایک بار, مطابق, ہاں شیعہ کتاب کے مطابق. وہ شیعہ بھائی, وہ جو قرآن کی آیت کے خلاف ہم نہیں مانتے اس کو, بات تو سیدھی سی ہے. میں تو صحیح بات کر رہا ہوں نا, سن لینا. آپ مانتے ہوں گے کیونکہ حضرت عمر نے, ارے آپ تو بھائی کتاب کے منکر ہو. اور پہلی بات کسی ہم اور حدیث طرف کے, جا رہے ہیں نا آپ, جب کسی اور حضرت طرف عمر, جا رہے آپ منکر ہیں نا ہیں. علامہ کیسے؟ صاحب کسی اور طرف جا رہے ہیں, حضرت عمر کسی کہتے ہیں اور طرف ہمارے جا رہے لیے, ہیں. اور حضرت عمر کہتے ہیں ہمارے لیے آپ اللہ کا قرآن ذوالجناح کافی ہے. تو نکالیں, پھر قرآن سے بات کرتے ہیں نا آپ آپ سے, اپنی کتابوں سے ذوالجناح نکالیں بس. میں وہی نکالوں گا. اور آپ کے حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے. تو بھائی اللہ کے قرآن کی سن لو نا, میں وہی سنا رہا ہوں. حدیث کیوں مانتے ہو؟ آپ کو حدیث ماننی نہیں چاہیے. جب آپ کے خلیفہ کہتے ہیں قرآن اس کا یہ کافی ہے, مطلب نہیں ہے, اس اور کا یہ یہ مطلب تھا مطلب نا, نہیں ہے. اس یہ کا پھر یہی دوسرے مطلب ہے. موضوع کی طرف گئے آپ. اور بھائی آپ کے خلیفہ ہی نہیں حدیث پڑھ دو اچھا, پہلے آپ. یہ دوسرا موضوع ہے اور نا, آپ مگر کو میں حدیث بھی کو نہیں کہہ مانتے, سکتا ہوں. آپ آپ کے حدیث کی اپنی بات نہ کتابوں کریں. کے اندر لکھا ہے, کافی کے اندر لکھا ہے کہ آپ لوگ قرآن کو تسلیم نہیں کرتے, صحیح تسلیم نہیں کرتے. تو آپ قرآن کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ نہ آپ کے پاس قرآن ہے حدیث ثقلین کے مطابق, نہ آپ کے پاس اہل بیت ہے, آپ اہل بیت کو بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا, آپ صرف پانچ اشخاص کو اہل بیت کہتے ہیں. حضرت علی کی دیگر اولاد کو اہل بیت نہیں کہتے. حضرت عباس کو آپ لوگوں نے کافر لکھا ہے, میں آپ کو سناؤں گا. علی عباس پہ لعنت کی گئی ہے شیعوں کی طرف سے, میں آپ کو دکھاؤں گا. آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ تحریف قرآن کے آپ لوگ قائل ہیں. آپ کے یہاں ہمارے کراچی کے ایک جو ہے نا اہل شیعہ بیت کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اہل قرآن بیت, اصلی اہل قرآن بیت کون ہے؟ ہے. اہل بیت کون ہے؟ باتیں نہ کریں نا, میں بھی بہت کچھ دکھا سکتا ہوں آپ کو. آپ بھائی آپ ذوالجناح نکالیں میں اپنی کتاب ذوالجناح, سے, ذوالجناح لیکن جو نکالیں. آپ نے جو مولا علی کا کام ہے وہ آپ کو نہ دکھاؤں, اس کا جواب نہ دوں. بھائی ہم تو مولا علی کا بات, ان کی بات مانتے ہیں نا, ہم نے کبھی انکار کیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. مسئلہ تو شیعہ مذہب کا ہے نا یار. ذوالجناح دیکھو, علامہ صاحب میں تسلیم کرو حق کو تسلیم کرو. آپ بھی دل میں اس بات کو مان رہے ہو کہ یار ذوالجناح ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. آپ خود تسلیم کر رہے ہو کہ جی اس چیز کا ثبوت بھی نہیں ہے, لیکن عقیدت کیسی کہ سوار بھی نہیں ہو سکتے اس پہ, اس سے منتیں بھی مانگی جا رہی ہیں. اور معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علامہ صاحب تھوڑا سا غور و فکر کریں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شبی پر آپ کہتے ہیں کہ جی موجود ہوتے ہیں, اور ان کو شیعہ لوگ جو ہے چوکو چوراہوں روڈوں پر گھماتے ہیں. کہ یہ تعظیم ہے؟ کہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم ہے؟ اور پھر وہاں ڈھول تاشے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, اور آپ نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ڈھول شہنائی یہ غلط ہے, لیکن حضرت حسین وہاں ہوتے ہیں بقول آپ حضرات کی. ٹھیک ہے بالکل نا, وہ غلط ہے. میں تو اس بات میں اب بھی ہوں کہ وہی تو میں کہہ ڈھول رہا کے ہوں. ساتھ, آپ یہ بھائی اس میں بات مان کا رہا بھی ہوں نا اقرار کر لیں, بھائی, آج آپ جو اس بات کا بھی اقرار کر لیں علامہ صاحب کہ بھائی ذوالجناح نامی گھوڑا تھا ہی نہیں, اور یہ کیوں جو عقیدت رکھی گئی ہے یہ بھی غلط ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں تو کہہ رہا ہوں حق کو تسلیم کرو علامہ صاحب. میں نے سن لینا, آپ مجھے بولنے نہیں دیتے تو بات تو غلط ہے نا. آپ بات سن موضوع لینا. کی طرف نہیں میں آتے نے نا, یہ, آپ نے کہا کہ آپ ڈھول پہ ماتم, میں نے کہا بالکل غلط بات ہے. جو بات ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے, اور ڈھول پہ ذوالجناح ماتم غلط ہے. وہ جو اور ڈھول پہ ذوالجناح ماتم کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں. اور ذوالجناح کیونکہ یہ غم ہے, غم پہ خوشی نہیں ہوتی, غم پہ ذوالجناح خوشی نہیں ہوتی. صحیح ہے, ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی, یہ بات ٹھیک آپ ہے, کی صحیح ہے. ذوالجناح ہاں ذوالجناح ذوالجناح کی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ میری بات سنتے نہیں, اب اپنی بات کر دیتے تو جی جی ہماری جی, سنیں گے تو ہم بتائیں گے لیکن نا. آپ نے ایک ہفتہ لیا ہے, تو مجھے تو یہی امید تھی کہ ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسا نیا حوالہ لے کر آئیں جو ہمارے علم میں نہ ہو. لیکن مجھے آپ کے ساتھ اس وقت گفتگو کرتے ہوئے یہ بالکل تشفی اور تسلی ہو چکی ہے کہ ذوالجناح نامی گھوڑا تھا ہی نہیں. علامہ صاحب حوالے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پھر اس گھوڑے کے اوپر آپ نے اتنی عمارت قائم کی ہوئی ہے کہ اس سے منتیں مرادیں مانگی جا رہی ہیں, شبی کو اس کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے. علامہ صاحب قرآن کی طرف آپ بلا رہے ہیں, قرآن بھی تو یہی تعلیم دیتا ہے نا یار, اور کون سی تعلیم دے رہا ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح نا. اب اس سنیں گے چیز کا تو اقرار کریں, ہماری عوام تو آپ سے سننا چاہ رہی ہے, حق کو تسلیم کرنے میں یار دیر نہ کریں آپ. سنیں گے تو بات کی سمجھ ہے. آپ جی جی جی, آپ کہیں, بولنے دیں. اب کہیں. آپ نے صرف 2-3 منٹ خاموش رہنا بس. اگر آپ ٹھیک عنوان ہے, پہ بات کریں گے تو میں انشاءاللہ خاموش رہوں گا. اب بھائی میں وہی بات کروں گا, آپ سنیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے, بات سنیں گے تو بات ہوگی نا. جی جی جی, آپ کے عقیدے میں یہ لکھا ہے کہ جی گھوڑے کا پیشاب, آپ نے کہا یہ نہیں لکھا, آپ نے کہا یہ لکھے ہی نہیں ہے. اور بھائی آپ کے اعمال میں نے حدیث پڑھی تو آپ نے کہا یہ تو لفظ ہے ہی نہیں.
کہاں پہ لکھا ہے جی گھوڑے کا پیشاب ہمارے اعمال کے؟ آپ نے کہا علیحدہ تلنا ہے، آپ نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے علامہ صاحب، آپ نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے. میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ حدیث، میں ابھی دکھا دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ گھوڑے کا پیشاب جو ہے یہ ہمارے اعمالوں کے ساتھ تلے گا. میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں. حدیث نہیں کر دی، میں غصہ چڑھ دینا دے دوں. چلے علامہ صاحب ہاں تسلیم کر میں لیتے پڑھتا ہیں، ہوں، لیکن اس میں سن یہ لیں چیز تو نہیں ہے اور نا. سن لیں. اوکے جی جی سن لیں پڑھیں بھائی، سن تو لینا. پڑھیں پڑھیں. اچھا یہ بتائیں کہ نماز اور روزے کا ترازو علیحدہ لگے گا؟ ترازو علیہ تعالیٰ کا کیا مطلب؟ یہ تو اللہ کے علم میں نا بھائی. نہیں، یہاں پہ لکھا ہے، سن لینا، جہاں آپ کے یہ میں ذرا آپ کو اگر آپ دیکھ لیں تو اگر آپ یہاں پہ صحیح نظر تو نہیں آئے گا، نہیں نہ آئے گا صحیح نظر. ہاں اب پڑھ لیں. ہاں پڑھ لو. یہ جی حدیث نمبر ہے 2853 بخاری کی. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. جی وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پہ تہمت لگا رہے آپ یار، کچھ شرم کرنی چاہیے. فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا، تو اس گھوڑے کا کھانا پینا اور اس گھوڑے کا پیشاب و لید سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا اور اس پر ثواب ملے گا. ترازو میں ہوگا، ایک جگہ پہ ہوگا، یہ نہیں کہا کہ علیحدہ علیحدہ پہ ہوگا، ترازو ہوگا. ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کا روزہ بھی وہاں پہ اور گھوڑے کا پیشاب بھی وہاں پہ، نماز بھی آپ کے عقیدے پہ وہاں پہ، گھوڑے کا پیشاب بھی وہاں پہ. الفاظ اس وہاں پر گھوڑے نہیں ہے علامہ بولنا صاحب، نہیں، الفاظ بولنا نہیں ہے نہیں. نا. علامہ ایک خاموش چیز، ہو جائے نا. دوسرا وہ میری ترازو اس دنیا والا ترازو تھوڑی ہوگا. وہ آخرت کیسا والے ہوگا، میں بھائی کس میں طرح آخرت ہوگا، والے کہہ یہ رہا اللہ ہوں. جانتے ہیں. میں یہ بھی اللہ آخرت جانتے ہیں. میں آپ نے بھی کہا آخرت کہ والے کہہ رہا اگر ہوں. آپ جھوٹ منسوخ کر میں رہے آخرت ہیں، والے جھوٹ علامہ آپ صاحب میں تب آخرت کہیں والے کہہ جب رہا ہوں. آپ اس کے خلاف کچھ دکھا دیں. ہاں پڑھنے دینا، حدیث پوری پڑھنے نہیں دیتے بول. جی ٹھیک ہے، آپ کے عقیدے میں جس گھوڑے جو جہاد میں ایک دفعہ کام آ جائے یا جہاد کے کام آ جائے، اس کا پیشاب اور علامہ صاحب کی نماز، روزے، حج، زکات اکٹھے ہوتے ہیں. اور بھائی شرم والی بات نہیں، جہاں پہ پیشاب ہو وہاں نماز ہوتی ہے، وہاں پہ آپ روزے پڑھو نا، ہوتے ہیں. آپ پڑھو نا ہاں؟ حدیث. آپ نے اس میں تو اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں ہیں. اور میں پھر پڑھ دوں، پھر پڑھتا ہوں نا. پھر پڑھ دو، پھر پڑھ دو. سن لیں، اس کے راوی ابو ہریرہ، پھر کہہ رہا ہوں، حدیث ہے 2853. پھر آپ کھولیں علامہ صاحب کھولیں. جی جی نبی کریم نے آپ پڑھیں، آپ فرمایا، پڑھیں. نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ، پتہ نہیں آپ صلی اللہ بھی کہتے ہو کہ نہیں کہتے، آپ اہل حدیث لگتے ہو مجھے تو بابی. ٹھیک ہے، اور کیا بابی ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحابہ و بارک وسلم. صحابہ پہ درود، پھر صحابہ کے درود اللہ نے بھیجے نہیں. ایک حدیث کو جاؤ صحابہ پہ درود ہو، پھر جھوٹ کیوں آپ اس بولتے ہو؟ عنوان کو چھوڑیں، اور درود صرف آپ آل اس عنوان محمد کو پر چھوڑیں، علامہ آپ صاحب. حدیث پڑھیں، آپ ہاں حدیث میں پڑھیں، پڑھ رہا ہوں نا. جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ صحابہ پہ درود بھیجو تو گناہ گار، اس پہ درود کیسے بھیجا جاتا آپ ہے؟ حدیث جھوٹ نہ پڑھیں بولا یار، کرو. آپ حدیث پڑھیں. جھوٹ کیوں بولتے ہو علامہ صاحب؟ اتنی بڑی داڑھی رکھے ٹوپی رکھ کے جھوٹ بولتے ہو. آپ حدیث پڑھیں نا، آپ حدیث ہاں پڑھیں. سن لیں، نبی کریم ابو ہریرہ راوی ہے. پھر حدیث بتا دوں، حدیث آپ کو بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے، بادام کھایا کرو علامہ صاحب کہ میں بھیج دوں. اچھا، حدیث نمبر ہے 2853، جس میں لکھا ہے، اس کے راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا، تو اس گھوڑے کا کھانا پینا اور اس کا پیشاب و لید سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا، اس کے ترازو میں ہوگا. اور اس میں نماز روزے کا لفظ کہاں ہے؟ اس میں ترازو سلاد کا لفظ دکھائیں، سوم کا لفظ دکھائیں، حج کا لفظ دکھائیں، یا اعمال کا لفظ دکھائیں. شاباش، چلیں. اب
میں تو چلو بادام نہیں کھاتا, آپ تو کھاتے ہوں گے میرے خیال میں, اسی لیے مجھے بھیج رہے تھے نا. اب آپ پڑھیں یہ سن لیں اچھا سن لیں نا. اچھا جی, پھر آپ کو سمجھ نہیں آئی, قیامت کے دن اس کا ترازو کس کا ہوگا؟ علیحدہ علیحدہ ترازو ہوگا کہ ایک ہی ترازو ہوگا؟ او بھائی ایک ہی ترازو ہے, او بھائی ایک ہی ترازو ہے کیا؟ تراجا اس میں نیکیاں تو قیاس نہ کریں نا آپ, ہاں آپ قیاس نہ کریں. او بھائی اس کے, او بھائی نیکیوں والا ترازو ایک ہی ہوگا, برائیوں والا دوسرا ہوگا. او بھائی نیکیوں والا ترازو ایک ہی, حج کا نیکیوں والا لفظ ترازو ایک ہی ہوگا. سوم نیکیوں صلات حج, کیا سوم صلات حج عربی میں آتے ہیں نا, وہ آپ حدیث کے اندر دکھائیں. اور سن لیں علامہ صاحب, پھر آپ پتہ نہیں جھوٹ کیوں بولتے ہیں, جب پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ بھاگنے لگتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہے اس کے ترازو میں ہوگا اور اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. کس پر؟ اس کا پیشاب اور لید کا اس کے ترازو میں رکھا جائے گا اور اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نا, دیکھو ہے نا. اور بھئی آپ علامہ حدیث پوری پڑھیں نا. یہ میں پھر پڑھ تو دوبارہ پڑھوں. میرے پاس, مجھے لگتا ہے آپ کے پاس ختم ہو چکا ہے سب کچھ. اب میری بات تھوڑی سی سن لیجئے. آپ ختم, پہلے آپ یہ بتائیں کہ جہاں آپ کی حج نماز روزہ ہوگا, جہاں آپ کا ترازو نیکی کا ہوگا, وہاں پہ پیشاب ساتھ ہوگا. عقیدے کو میں سلام کرتا ہوں. تو آپ کے ساتھ کا عقیدے جو میں تو آپ, پیشاب ہی وہی ہوتا ہے, نماز بھی اس ترازو میں, حج بھی اس ترازو میں, سب کی محبت اس ترازو میں ہوتی ہے. علامہ صاحب آپ کے عقیدے میں آپ نے سن لیا, آپ نے اپنی بات نہیں کہہ ہم, دی, بات ہاں. پوری ہو گئی آپ کی. اور پہلے سے حدیث اب یہ آپ کے امام نے لکھا ہے, ایک اور میں سن بولوں, لیں, ایک اور میں کچھ پھر آپ بولوں, بولنا. ایک سن لیں نا, چلیے آپ ایک سن لیں, عنوان پہ رہیے. آپ سن لیں. پھر جو آپ نے کتنے گئے تھے لاما صاحب کدھر چلے گئے ہیں؟ پھر میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر کوئی حدیث کی کتاب چاہے وہ آپ کی ہو چاہے ہماری ہو, جب بات آ جائے اہل بیت پر, ان کے بعد خلاف ہو جائے, چاہے وہ سنی لکھے چاہے وہ شیعہ لکھے, ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے جبکہ اللہ کے قرآن نے ان کی گواہی دے دی ہے کہ وہ پاک ہیں. جب اللہ ان کی گواہی دے دے تو حدیث جو مرضی کا ہے, کوئی کتاب کا ہے, چاہے آپ کو چاہے میری ہو, ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. اب آپ نے کہا کہ حضرت علی نے حضرت بی بی سیدہ جنا کی فاطمہ نے ان بات سے اس کے اندر ناراضگی ہے. اختیار کی. سن لیں نا, اس کا جواب تو بھائی دینے دو نا, جو آپ نے بات کی جو مین بات ہے. ذوالجناح والی بات ہمارے لیے مین نہیں ہے, ہمارے لیے مین بات ہے جو آپ نے علی پہ اعتراض باندھا ہے سیدہ فاطمہ سے, وہ سنیں, اس شیعہ کا جواب کتاب لے کے لینا. مطابق, شیعہ اور بھائی کتاب اس کے کا مطابق, ہاں, شیعہ کتاب کے مطابق. اور بھائی میں نے کہا چاہے شیعہ سے, اس کا جواب میں آپ کی کتاب سے دینے لگا نا. بھائی سن لینا, آپ سنیں گے تو بات ہوگی نا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یہ جی آپ نے پھر کہا کہ جی اہل بیت تو اور بھی کچھ ہیں, تو میں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان پہ اعتراض نہیں بنتا, یہ پاک ہے. یہ عنوان نہیں ہے علامہ ندیم صاحب, یہ عنوان نہیں ہے. ذوالجناح کیا کی بات کرنی ہے تو آپ بتا دیں, نہیں تو میں آپ کی باتوں کا جواب دے دوں. میرے سامعین نیچے منتظر ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے بہت ٹائم دیا, ہمارا اور ٹائم بھائی بھی زیادہ ہو رہا ہے. ایک حدیث تو سن لینا, جو آپ نے علی پہ اعتراض کیا, تو بھائی اس کا میں نے سنائیں جواب تو دینا ہے نا. اب جواب سنائیں, لے لینا بھائی, جواب چلیے لے لینا. سنائیں. ابھی میں نے اب ایک اور حدیث ہے, 2 حدیثیں پڑھ تو پھر آپ بولنا, پھر آپ کی باری. ٹھیک ٹھیک. سن لینا علامہ صاحب, سن لیں. عنوان حضرت سے ہٹ کے نہ ہو, ہاں, عنوان سے ہٹ کے نہ ہو. اور بھائی سن لیں, جو آپ نے اعتراض کیا اس کا جواب تو دینا ہے میں نے. دیکھیں عنوان سے ہٹ کے نہ ہو. اور بھائی جو آپ نے وہ عنوان ذوالجناح کا تھا, آپ نے وہ علی والی حدیث آپ نے پڑھی ہے نا, تو سن لینا وجہ پھر بات. کس وجہ سے, کس وجہ کیا سے پڑھی ہو؟ آپ نے کہا, وہ میں نے سمیر بھائی کے بات پہ بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ گھوڑے میں عقل تو ہوتی نہیں, وہ بھاگ جاتا ہے. جہاں میں نے کہا جن میں عقل تھی وہ بھاگ گئے تھے لیکن گھوڑا نہیں بھاگا, اس بات کا میں نے جواب دیا تھا. آپ نے حدیث پڑھی تھی نا وہاں پہ, ہاں تو میں نے حدیث پڑھی تھی نا آپ کے اور سامنے, جس کے عمر بھاگ جواب میں گئے آپ تھے. کے سامنے شیعہ کتاب کا حوالہ آ گیا. تو میں نے بھی بتایا کہ حضرت عمر جنگ میں سے بھاگ, ایک ان کا جہاد آپ ثابت نہیں کر سکتے, پہلی بات تو یہ. اگلی بات سنیں, اور بھائی سنیں گے نا, آپ نے علی پہ اعتراض کیا, اس کا جواب تو لے لینا. کیا بات ہوگی, آپ میری بات کا آپ نے جواب نہیں دیا, میں آپ کی بات کا جواب لے لیں, پھر میں ذوالجناح پہ آنے لگا ہوں. بات تو سن لیں, سنیں گے تو علامہ بات صاحب, ہوگی نا.
علامہ اب بھائی صاحب ٹائم ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں ٹائم نہیں ضائع تو جواب لے لینا، جواب لے لیں قبلہ، جواب لے لیں، جواب لیں چلیں گے تو پھر بات ہوگی۔ آپ پڑھیں، عنوان سے ہٹ کے نہ ہونا چاہیے بس۔ اور بھائی میں پھر نہیں ہوگا نا، بات سنیں گے تو پتہ لگے گا نا علامہ صاحب، سن لیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک، یہ جی مشکات شریف ہے، یہ اس کی حدیث نمبر ہے 6136، مشکات 6000 شریف، 6000 مشکات شریف جی 6136۔ ٹھیک ہے اس کی راوی حضرت عائشہ، جی وہ کہتی ہے کہ صبح کے وقت نبی نکلے، اس وقت ان پر کالے بالوں سے بنی ہوئی نقش دار چادر تھی۔ اس دوران حسن بن علی تشریف لائے تو آپ نے اپنی ساتھ چادر میں لے لیا۔ پھر حسین آئے، انہیں بھی داخل فرما، پھر فاطمہ آئی، پھر علی آئے، انہیں بھی چادر کے نیچے فرما لے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کی سن لیں بھائی، سن لینا، حدیث پڑھنے دیں، بعد میں بولے نا، آیت غلط پڑھ لینا، آپ سن لینا آیت غلط کیا، پڑھ لینا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، چلو ایسے آپ پڑھیں۔ نہیں ہے، ہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو میں نے کیا پڑھا، میں نے آپ کیا نے اس پڑھا، طرح آپ نے اس میں نے طرح ایسے نہیں ہی پڑھا، شاید دوبارہ آپ پڑھ لیں، کو دوبارہ پڑھ دوبارہ لیتا ہوں۔ جی جی دوبارہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چلیں، ہو سکتا ہے آپ صحیح پڑھاؤ، نہیں پھر پڑھ دوں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ رسول اللہ نے آیت پڑھی اور رسول اللہ نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اللہ صرف یہی کہتا ہے اہل بیت کو وہ تم سے گناہ گندگی دور فرما دے، ہر طرح کی ہر طرح کی نجسی دور فرما دے۔ مولوی صاحب جن کو اللہ ہر جگہ سے پاک اللہ نے کیا ہے، وہ ایک دوسرے کو ناراض کر سکتے ہیں؟ بولے، آپ بات مکمل کریں، میں جواب دے دوں گا وہ انشاءاللہ۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ شیعہ کتاب کے مطابق تو ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑیں، آپ چلیں آگے۔ اس کو کیوں چھوڑوں؟ آپ نے کہا کہ علی نے فاطمہ نے اور علی نے ایک دوسرے کو ناراض کیا ہے، اور فاطمہ کہہ رہی تھی آپ تو ایسے لفظ بولے ہیں۔ کہاں آپ وہ کتاب کی بات اس آیت سے ملاؤ نا، اس آیت سے ملاؤ نا۔ ہاں آپ بات پوری کریں، میں ملا دیتا ہوں انشاءاللہ، میں جواب بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جنگ احد میں وہ حضرت علی زمین کے ساتھ چپک گئے تھے، اور آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے خیبر کے میدان پہ کہا کہ میں علم اسے دوں گا کہ جو مجھ سے اور اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور میں اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس کی بیٹی کو ناراض کرے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ مولوی صاحب بولنے بات پوری ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب اور سن لینا ایک اور، میں آخری آیت پڑھ دوں آپ کے سامنے، پھر آپ چیزاں کرنا علامہ صاحب آپ بات کر لیں، اتنی دیر آپ بات کر لیں، بولے۔ اچھا علامہ ندیم صاحب، اصل میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے ٹائم کے حساب سے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، ہمارے سامعین بھی سن رہی ہے، ابھی تک منتظر ہے کہ آپ نے اپنی کتاب سے ایک بھی ایسی روایت نہیں پڑھی جس میں ذوالجناح کی بات ہو۔ سامعین، یہ چیز تھوڑی سی قابل غور ہے کہ علامہ صاحب کے ساتھ شیعہ عالم ہے، ہماری بات طے ہوئی تھی، وہ یہی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا، ایک ہفتہ دیا تھا، پچھلی جمعرات کو آئے تھے کہ میں آپ کو انشاءاللہ ذوالجناح کے حوالے سے بتاؤں گا، لیکن ابھی تک انہوں نے ایک ایسی روایت نہیں پیش کی اپنی کسی مذہب کی کتاب سے
جس میں ذوالجناح کا ذکر. اب میں انہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے بندو اب حق کو تسلیم کرو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ بہت اچھے آدمی ہیں, آپ مان بھی رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں شیعہ مذہب کے اندر غلط ہیں, تو آپ اس بات کو بھی تسلیم کرو نا. تسلیم کرنے میں کیا ہے؟ ایک جو جھوٹ شیعہ مذہب نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے شہزادے ہیں ان کی طرف لگایا ہوا ہے, تو آپ تسلیم کرو نا کہ بھائی یہ جھوٹ ہے. اگر آپ نہیں کہ آپ تسلیم نہیں کر رہے کہ نہیں جھوٹ نہیں ہے, اس کا ثبوت ہے, تو آپ دینا. ثبوت بھی نہیں اور حق کو تسلیم بھی نہیں کر رہے, یہ تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں. ایک چیز تو یہ. دوسری بات کہ میں نے یہ بھی کہا تھا, انہوں نے ہماری کتابوں کے حوالے سے روایت دکھائی تھی کہ جی گھوڑا حلال ہے, خیر و برکت والی, لید والی, یہ ساری چیزیں دکھائی تھی. ان روایتوں کا ہماری کتابوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثبوت ہے. ہم گھوڑے کو اگر ذبح کرتے ہیں, اس کو جہاد میں لے جاتے ہیں تو اس پر سوار ہوتے ہیں اور اس کا جو اجر و ثواب بتایا گیا ہے, ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارے مذہب کے اندر آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ ہم ان سے مانگتے ہوں مرادیں, منتیں, اور ہم یہ نظریہ رکھتے ہوں کہ جس کے اوپر سید بھی نہیں بیٹھ سکتا. ایسا نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا کہ ہماری ان کتابوں کے اندر آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملے گی, نہ آپ نے دکھائی, تو وہ روایتیں پیش کرنے کا مطلب ہی نہیں بنتا. دو باتیں تو یہ. تیسری بات میں نے کہا تھا کہ علامہ صاحب آپ بیٹھیں گے, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ کے اپنے عالم ذاکر کہتے ہیں کہ جی نہیں بیٹھ سکتے, اس پہ ثبوت کچھ نہیں ہے. منتیں مرادی مانگی جا رہی ہیں, ثبوت کچھ بھی نہیں. تو اس پہ تو تھوڑا سا غور و فکر کریں نا. اس پہ کوئی آپ جواب نہیں دے پا رہے ابھی تک, تو اس کو تسلیم کرو بھائی کہ ذوالجناح نامی گھوڑے کے ساتھ جو کچھ شیعہ مذہب کے اندر ہے, جو نام ہے, جو ثبوت ہے, وہ ایسے ہی ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں. پھر اس سے آگے چلتے ہیں کہ جہاد کے حوالے سے آپ نے گھوڑوں کی بات کی, تو میں نے کہا تھا کہ شیعہ مذہب کے اندر جہاد حضرت مہدی کے آنے تک ساکت ہے. بلکہ الایاری تو کہتا ہے کہ حرام ہے, جس طرح معاذ اللہ سور حرام ہے. الایاری جو شیعہ مذہب کا مناظر ہے وہ اس بات کو کہتا ہے, میرے پاس ویڈیو میں دکھا دوں گا انشاءاللہ. تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ جہاد حرام ہے, اور آپ جہادی گھوڑے ذکر کر رہے ہو. تو جہاد تو شیعہ مذہب کے اندر حرام ہے بھائی, صحیح ہے. اور پھر یہاں مزے کی بات یہ کہ شیعہ مذہب میں جہاد حرام ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے نکلے تھے. پھر شیعہ مذہب کے مطابق تو معاذ اللہ انہوں نے کام ہی پھر صحیح نہیں کیا نا شیعہ مذہب کے مطابق. پھر اس سے بڑھ کر آپ نے کہا کہ جی آپ نے جو ہماری کتابوں کے حوالے سے اعتراض کیا, خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو گفتگو میں نے شیعہ مذہب کی کتاب سے نقل کی, تو آپ نے کہا کہ جی اس کا جواب آپ کہاں سے لے لیں, آپ اپنی کتابوں سے لیں. تو بھائی سامعین آپ سمجھ لیجئے, یہ بات میں نے الایاری کے سامنے بھی کی تھی جب میں نے ایک حوالہ پیش کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول شیعہ مذہب کے مطابق کہ جی ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا, تو وہاں اس حوالے سے الایاری کا بھی یہی کہنا تھا کہ بھئی آپ کے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ ادب ہے. اچھا میں یہاں ایک تھوڑی دیر کے لیے کارڈ بھی لا دیں تو ملنے کرا دیتے ہیں صرف. اصل میں ہماری گلی سے جو ہے نا وہ شیعہ احباب کا جلوس گزر رہا ہے, اور اس میں ڈھول تاشے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ اس کا ساؤنڈ یہاں پر آئے. بہرحال تو انہوں نے جواب دیا ہماری کتابوں سے کہ جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ ان کو میرے اہل بیت میں داخل کر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صاحب نے دعا کی, چادر کے نیچے لے کر آئے. تو میں نے یہی کہا تھا کہ بھائی اہل بیت کی شان ہم مانتے ہیں, اسی لیے تو آپ نے ہماری کتابوں سے دکھایا نا علامہ صاحب, ہم مانتے ہیں, ہم کب انکار کرتے ہیں یار. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمیں انکار نہیں ہے. ہماری کتابوں سے آپ نے دکھایا, ہم تسلیم کرتے ہیں. جو چیز جس طرح ثابت ہے ہم مانتے ہیں. آپ نے دوسری روایت دکھائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, غزوہ خیبر کے حوالے سے, وہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں, ہمیں اس سے انکار نہیں ہے. لیکن شیعہ کتاب کا جواب کہاں سے دیا جا رہا ہے کہ جی محبت کی بات کی گئی ہے اہل سنت کی کتابوں میں,
فضائل کی بات کی گئی ہے اہل سنت کی کتابوں میں. تو یہی تو کہہ رہا ہوں علامہ صاحب, اب اہل سنت کو تسلیم کریں, اہل سنت کو تسلیم کریں. شیعہ کتاب کا حوالہ آپ نے ابھی تک نہیں دکھایا. ٹھیک اب ہے, میں شیعہ بولوں, آپ 2 نے ابھی منٹ تک, دیں گے؟ اگر تو 2 منٹ میں دیں. آپ کو بتا دے رہا ہوں, اور میں آپ کو آخری دفعہ یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ٹائم ہمارا کافی ہو چکا ہے, نیچے سامعین ہے, اگر آپ کے پاس حوالہ ہے ذوالجناح نامی گھوڑے کے حوالے سے تو آپ وہ دے دیں تاکہ ہمارے سامعین کو پتہ لگے. ٹھیک ہے, 2 اور منٹ آج کا 2 ہمارا منٹ عنوان, آج کا ہمارا عنوان علم کے حوالے سے بھی تھا. اگر آپ اس پر بھی کچھ کلام کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ بتا دیجیے گا کہ علم کے جی حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں. جی علم کے حوالے سے. پہلے ذوالجناح کے حوالے سے اگر آپ کے پاس روایت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ علم کے حوالے سے بتا دیں. آواز آ رہی میری؟ جی 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 بسم اللہ. جی راما صاحب, آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ذوالجناح, ٹھیک ہے, تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ گھوڑے کی تربت حلال ہے؟ حلال ہے. تربت گھوڑے کی تربت کسے کہتے ہیں پتہ؟ میرے علم میں نہیں ہے, آپ وضاحت کریں. یار تربت کی نہیں, تربت کسے کہتے ہیں؟ قبر کو کہتے ہیں. قبر کیا؟ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ قبر تربت 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 قبر کہتے ہیں, قبر. تربت سے مراد قبر ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ وضاحت کریں نا. ٹھیک ہے, میرے علم میں نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیا ہو گیا؟ علامہ صاحب تربت کہتے ہیں کہ جی جیسا کہ میں نے آپ کی ایک حدیث سے پڑھا تھا کہ اس کی عزت احترام, اور دوسرے نمبر پہ جیسے آپ کی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ اس کی پیشانی سے خیر و برکت ملتی ہے. کس طرح؟ آپ کی کس طرح؟ کتاب میں لکھا تھا, آپ نہیں, کی خیر و کتاب میں برکت آپ نے پڑھا تھا نا, خیر و برکت جہاد کے ذریعے اور قیامت والے دن ثواب ملے گا. یہ تو نہیں ہے سواب کہ اس ملے سے گا. برکت لو. اور بھائی میں تو پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ہم اس گھوڑے کی تعظیم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے, وہ جنگ ثبوت, سے اس فرار کا نہیں ہوا. ثبوت, اس کا ہاں, ثبوت, اس اس بات کا کا ثبوت دو. ہاں اوکے, دیتے ہیں جناب, ابھی وہ ابھی دے دیتے ہیں, لے لیں جی. ثبوت لے لیں علامہ صاحب, ثبوت لے لیں. میں بتاؤں گا, آپ ادھر سے حدیث نکال لیں گے, چیک کر لیں. میرے پاس اتنی جلدی اویلیبل نہیں ہوگا, آپ بتائیں. آپ اسکرین شیئر کر دیں نا, اسکرین شیئر کر دیں آپ. صحیح غلطی دستے ہیں. جی علامہ صاحب, میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے. یہ جی مولا حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا واقعہ تاریخ میں بہت مشہور ہے. کس جگہ؟ اور سر میں آپ کو حوالہ بتاتا ہوں, لیکن میں آپ کو تحریر تو پڑھ کے بتا لوں. تحریر نہ پڑھوں, تحریر تو پڑھنے کتاب دینا حوالہ, کتاب جناب. کا حوالہ تو بتائیں. سر میں حوالہ بھی بتاؤں گا, تحریر تو پڑھنے دیں. ٹھیک ہے, تحریر ٹھیک ہے. تحریر ہے, روایت ہے, کوئی سند ہے اس کی, کچھ ہے, کچھ نہیں. اور سر سند بھی ملے گی. آپ ذرا سن تو لینا علامہ صاحب, تحریر پڑھنے دیں. تحریر کیوں نہیں پڑھنے دے رہے آپ جی تو جی پوری پڑھیں. روایت نہیں پڑھنے دیتے. تاریخ میں بہت مشہور ہے, اور یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش ہے. عاشورہ سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ عاشورہ کا پتہ ہے کہ وہ بھی بتائے؟ نہیں پتا ہوگا. عاشورہ کے دن کسے کہتے ہیں علامہ صاحب, پتہ ہی ہوگا. آپ بتا دیں, 10 محرم کو کہتے ہیں, آپ بتا دیں. چلیں. اور بھائی آپ کو محرم کا پتہ ہی نہیں کہ محرم میں کیا ہوا تھا, تو پھر آپ محرم کے بارے میں سوال کرتے ہو. آپ اچھا, پڑھیں نا, آپ پڑھیں. جب امام حسین علیہ السلام کی فوج کے پاس پانی نہیں تھا, یزید کی فوج نے فرات کا پانی بند کر دیا تھا. یہ واقعہ تاریخ کتب میں موجود ہے. تبری کی تاریخ عالم میں جلد نمبر 4 ہے, سن لیں. اور بھائی میں سند بتا رہا ہوں, اور بھائی سنیں گے تو بات ہوگی نا, آپ سنیں گے تو بات ہوگی نا.
आप सुनेगा तो बात होगी ना, आप सुन ही नहीं रहे। आप कहे ना, अपने मैंने कान थोड़ी बंद किए, आपको टाइम दिया ना, आप पढ़े। हाँ, ये जी पहली किताब है तबरी की तारीख आलम में, जिल्द 4 है, सफ़ा नंबर 318, ठीक है। दूसरी इब्ने कसीर की अलबदाया वल्नाया में, जिल्द नंबर उसकी 174 है, सफ़ा नंबर उसका 8 है, ठीक है। इब्ने असीर अल कामिल फी अल तरीक में, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 309 है। इसमें ना होंगे तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप आप सुनेंगे जब तो तक पेश नहीं करेंगे आपकी जिम्मेदारी काबिल कबूल नहीं है। एक मैंने चीज पहले पेश ही नहीं कर कहा, रहे, बोल रहे मेरी जिम्मेदारी है। ये मैंने कैसी पहले कहा जिम्मेदारी है भाई? मैं यहाँ से, मैंने आपको कहा मेरे पास लैपटॉप इधर नहीं है, मैंने कहा मैं हदीस पढ़ूंगा, आपने कहा मैं निकाल लूंगा, आपने ये लफ्ज बोला था पहले, भाई आपने बोला मेरे था पास, लफ्ज। मैंने बोला मेरे पास अवेलेबल नहीं है इस वक्त ये चीजें, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा मुझे। तो मैं और आपको हवाले तैयारी बता आप रहा हूँ कर ना। कर आए, देखे ना, तैयारी आप कर कर आए, तैयारी और आप कर भाई, कर आए, और एक तो हफ्ते मैं का तैयारी टाइम करके लेकर आया आए। ना हूँ, मैं इमाम हुसैन अलैहि सलाम का घोड़ा बता रहा हूँ, मैं आपको आप बता रहा हूँ ना भैया, व्हाट्सएप पे हवाले भेजे, ठीक है। स्कैन भेजे, स्कैन। और मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, लेकिन पहले आप सुन तो लेना, आपने कहा कि मुझे हवाला दिखाऊंगा दे। अभी, और भाई अवामुन्नास अवाम को सुने ना, दिखाऊंगा, और भाई अवाम भी अवामुन्नास को सुनेगी दिखाऊंगा। ना, और भाई ना होंगे तो आप मुझे बता देना भाई, मैं बता रहा हूँ ना, सुनेंगे ना आप। मेरे को क्या पता। हवाला मांगा तो सुन लेना। चलें चलें, आपने आपने घोड़े का हवाला मांगा है तो आप सुन, क्यों नहीं सुन रहे? ठीक है आप मजलिस पढ़ इमाम। रहे हैं, अल्लामा साहब आप मजलिस पढ़ रहे हैं, आप हवाला नहीं निकाल के दिखा रहे। और भाई मैंने आपको 3-4 किताबें बताई, या मजलिस पढ़ रहा हूँ मैं? हमें क्या पता। आपको कैसे, आपको पता ही नहीं होना, जब इमाम हुसैन की बारी आएगी, हजरत उमर का तक आप किस्सा करूं स्कैन तो नहीं आपको पता लग दिखाएंगे, जाएगा। हवाला नहीं सामने लाएंगे, उसकी सनद नहीं पढ़ेंगे और बताएंगे कि हाँ जी ये है रिवायत और ये है सनद और ये है किताब, ऐसे कैसे और पता भाई लगेगा? और भाई मैं आपको मैंने अब तक आपके सामने जो हवाला पढ़ा आपको स्कैन दिखाया ना, और मैं आपने स्कैन आपको दिखा मैं दिया। और मैं आपको किताबों के नाम तो बता रहा हूँ, नाम से नहीं चलेगा ना अल्लामा साहब, नाम से थोड़ी चलता है। और सफ़े हमें क्या बता पता, रहा हूँ, मैं उनकी हदीसें बता रहा हूँ, तो फिर आपको समझ नहीं लगेगी। आप मुझे ऐसे व्हाट्सअप कर दें स्कैन, मुझे ऐसे देख व्हाट्सअप कर लेंगे, दीजिए, मुझे ऐसे देख व्हाट्सअप कर, लेंगे। आप और मुझे व्हाट्सअप करें। जब बता व्हाट्सअप तो मैं कर दूंगा, व्हाट्सअप तो मैं हाँ कर दूँ, बस, व्हाट्सअप करूँ। मैं अभी और अभी अभी आवाम को दिखाऊंगा, मैं अभी दिखा दूंगा आवाम को, आप व्हाट्सअप करें मुझे। व्हाट्सअप इस फोन पे ही है ना जो मैं चला रहा हूँ, इस पे नहीं है, आपका नंबर नहीं है इधर। चलें आप ये थोड़ी देर टाइम ले लें, आप मुझे भेज दें। और भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइव बता रहा हूँ ना, आपको पता चल जाएगा। ऐसे मैं मुझे क्या लाइव, पता भाई, भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक कर असल लेना। चीज देखेंगे ना, असल चीज और भाई देखेंगे अल्लामा साहब। और भाई सारी दुनिया सुने व्हाट्सएप पे, तो आप अकेले देखेंगे ना, सारी दुनिया सुने, मैं आपको मैं हवाला भी बता रहा दिखाऊंगा सब, सारी दुनिया को दिखाऊंगा मैं, हूँ। आप भेजें मैं भी दिखाऊंगा सारी तो दुनिया को। पहले सुन तो लें, फिर मैं भेजता भी, पहले सुन तो लें, सुनेंगे ठीक, तो बात होगी। ठीक है, ठीक है, आप कहें। पहली किताब मैंने आपको बताई है तबरी की तारीख आलम, जिल्द 4 है, सफ़ा नंबर 318 है, ठीक है। तारीख आलम, दूसरी, हाँ, तारीख आलम कह रहे हैं आप? तबरी की तारीख आलम में। अच्छा, लामा साहब आपने वो किताब नहीं पढ़ी ना, आपको पता ही नहीं, पहली दफा सुन रहे हैं वो आप। वही तो ना, आप भेजें ना हाँ फिर। हाँ, ठीक है। उसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 318 है, मैं भेज दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। दूसरी है जनाब इब्ने असीर अल कामिल फी अल तरीक में, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 309 है। ये किताबें शियों की किताबें, आपको कहाँ समझ आनी है, ठीक है। फिर आगे इब्ने कसीर है, अल बदाया वल नाया, ये आपकी किताब है, सुन्नत की किताब है ये। कौन सी है, कौन सी किताब है ये? मैंने आपको बताया है इब्ने कसीर इब्ने अल कसीर की कौन बदाया सी किताब? जी, अल बदाया वल नाया। अच्छा, अल बिदाया वन निहाया है वैसे। अल बदाया वल न्याया, मैं वही कह रहा हूँ, आपको समझ नहीं आती। वल नहीं होता, ये वन निहाया होता है। चलें ठीक है, आप बोले और बोले। ठीक है, जिल्द नंबर इसकी 8 है, सफ़ा नंबर 174 है। अच्छा, इसमें जिसमें है क्या लिखा वैसे? क्या है, इन पे हाँ लिखा लिखा क्या है। है, सुन लेना, मैं अब रवायत पढ़ने लगा ना, वो सुन ले क्या लिखा है। हम्म, इसमें लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चचा जाद, आवाज आ रही है? जी जी बोले आप। इसमें लिखा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत अब्बास को जब पानी लेने के लिए भेजा
حضرت عباس علیہ السلام نے پانی کا وہ جو مشق ہوتی ہے نا, مشق سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جی جی کہیں آپ. مشکیزہ بھیجا. تو حضرت عباس علیہ السلام ذوالجناح پہ گئے. کس پہ گئے؟ ذوالجناح, اس کا نام مسئلہ ہے مرتجز, ٹھیک ہے, مرتجز پہ گئے. نام کیا ہے وہاں پر؟ ذوالجناح کا نام ہے یا مرتجز کا نام ہے؟ او بھائی مرتجز اس کا نام ہے. ذوالجناح کسے کہتے ہیں آپ یہ بتائیں پہلے. ذوالجناح کا معنی کیا ہے کیا آپ معنی ہے؟ بتائیں. نہیں آپ بتائیں کیا میں معنی آپ سے ہے؟ پوچھ رہا ہوں, آپ ہر سے گھوڑے کو ذوالجناح کہتے ہیں؟ ہاں, ہر گھوڑے کو ذوالجناح کہتے ہیں؟ او بھائی آپ کہتے ہو, ہم تو نہیں کہتے, ہم تو امام حسین وہی علیہ تو کہہ رہا السلام ہوں کے نا. گھوڑے تو آپ کس کو ذوالجناح کہتے ہیں؟ بھائی میں امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی آپ نے بات کی ہے تو میں اس گھر کے گھوڑے کی بات کروں گا نا. اس حوالے کے اندر ذوالجناح کا لفظ ہے؟ جی انشاءاللہ نہ ٹھیک ہے. ہو. میں پڑھنے تو دے نہیں رہے آپ. پڑھیں نا آپ پڑھیں. مرتجز کا نام ہی ذوالجناح ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ اس گھوڑے کا نام اصل مرتجز ہے. ان کتابوں کے اندر جو آپ حوالہ پڑھ رہے ہیں وہ ذوالجناح کا نام ہے یا یہ دوسرا نام ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ ان میں مرتجز بھی ہوگا اور ذوالجناح بھی ہوگا انشاءاللہ. بھی ہوگا کیا مطلب؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں ہی ہوں گے. سنیں گے تو بات, پڑھیں گے تو آپ جب کھولیں گے تو پتہ لگ جائے گا آپ کو. اچھا آپ حدیث پوری سنتے نہیں, آپ کو حدیث خود پوری سنیں گے تو بات. علامہ صاحب آپ نے خود حدیث نہیں دیکھی, آپ کہتے ہیں بھی ہوگا یعنی آپ نے نہیں دیکھا. میں کہہ رہا ہوں ہے بالکل ہے. بات کر رہا ہوں آپ. ذوالجناح نام. ہاں ٹھیک ہے چلیں پڑھیں. اور انہوں نے ایسے صفے چیری. اور مولا امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑے کو ایسے دیکھا. کس کو؟ مرتجز کو یہ امام حسین علیہ السلام کو. اور سمندر پایا اسے. کیا کیا؟ اور سمندر پایا اسے. آپ کہتے ہو کہ ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. امام حسین کہہ رہے ہیں وہ سمندر میں نے پایا اسے, ذوالجناح کو, مرتجز کو. کہہ رہے ہیں وہ ایسے صفحے چیرتا جا رہا تھا کہ میں نے اسے سمندر پایا. امام حسین علیہ السلام اس کی تعریف کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام, جی امام حسین علیہ السلام اس کی تعریف کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب ٹھیک ہے, آپ نے حوالہ دیا, اب میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو لیتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر آپ انشاءاللہ دوسری دفعہ آئیے گا, پھر انشاءاللہ بات کریں گے. اور آپ اسکین اور حوالے بھیج دیجئے اس کے. یہ حوالہ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیجئے, پہلے ابھی بھیج دیجئے تاکہ میں عوام الناس کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. ایک بات علم پہ کر لیں. علم پہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ ٹائم آئیے گا, کیونکہ ابھی ٹائم کافی ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ, نیکسٹ ٹائم میں نا موضوع رکھوں, نیکسٹ ٹائم آپ سے میں موضوع رکھوں. علم کے بعد رکھ لیجئے گا, انشاءاللہ کر لیں گے, کوئی مسئلہ ایک نہیں. میں ایک موضوع رکھتا ہوں نا, پھر دیکھیں گے آپ ثابت کر. آپ رکھ لیجئے گا. آپ توحید پرست ہیں؟ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ آپ توحید پرست نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں شیعہ مذہب امت مسلمہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ اس کا جواب دیں. آپ اس کا جواب دینا. توحید کو تو چھوڑیں, آپ پہلے ہمیں مسلمان مانتے ہیں؟ میں آپ کیا آپ ہمیں مسلمان مانتے ہیں؟ بھائی ہم نے آپ کو کب بولا کہ آپ کافر ہو؟ آپ مسلمان مانتے ہیں ہمیں؟ ہم تو سب کو مانتے ہیں. چلیں اس پہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, آپ سن لیں نا, بس اس پہ بات کر لیں گے نا. جب مسلمان ثابت ہو گیا توحید تو بات کی بات ہے نا بھائی. اسلام ثابت بھائی, ہونا پہلے تو. بھائی میں جو بات کر رہا ہوں وہ سن لینا. جی آپ کہیں. نے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہمارا جو موضوع میں رکھوں گا پھر آپ نے ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے, چلے آپ نیکسٹ مجھ ٹائم سے اپنا واٹس ایپ پہ بات کر لیجئے گا موضوع کے حوالے سے. صحیح ہے, نہیں سن لینا, ساری دنیا سنے نا, ان کو پتا ہمارا موضوع کیا ہوگا. چلیں کریں بات کریں. آپ نے جو نماز آپ پڑھتے ہیں, جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم بھی قرآن سے ثابت کریں گے. آپ نہیں کیوں بھاگ رہے مسلمان ہیں؟ تسلیم کرتے ہیں ہمیں؟ کیا آپ ہمیں مسلمان تسلیم کرتے ہیں؟ اور بھائی مسلمان وہی ہوگا نا جو اللہ کے قرآن میں جو ہوگا اسے تسلیم کرتا ہوگا.
जो आपकी बात कुरान में नहीं होगी वो हम तस्लीम नहीं करेंगे। सुन लेना, आप हमें मुसलमान तस्लीम करते हैं, उम्मत मुस्लिमा को आपने मुसलमान मानते हैं। आपने अपनी नमाज भी कुरान से साबित करनी है, ये कोई आपने टॉपिक अपना थोड़ी है, कलमा भी कुरान से साबित करना ये है। कोई टॉपिक थोड़ी है। आप तो हमें ये बताएं कि शिया टॉपिक अपने रखेंगे ना, अलावा, और मेन शिया लिखान अपने क्या है, अलावा, सुन ले। जुल्जना तो बात की बात है, सुन लेना। जुल्जना आपको पता है कि कुरान में नहीं है, जुल्जना बात का मसला है, ये और सब मातम आपके बात का लिए मसला भी है। अल्लामा साहब के और शिया सुन से ले लामा, अपने आप को आपका भी मोमिन पता चले ना तस्लीम इनको, करते हैं, तो अपने आप सुन को लेना। मुसलमान मानते हैं, अपने अलावा पूरी उम्मत मुस्लिमा को, हत्ता के अहले बैत को भी काफर मानते हैं माज़अल्लाह। कौन? आपको भी पता है, सुन लेना, ऐसा सुन है ले। नहीं है क्या ऐसा है? कि आप सिर्फ शियों को मुसलमान तस्लीम करते हैं, शियों को मोमिन तस्लीम करते हैं। शिया मजहब इस्ना अशरी अपने अलावा किसी और को मुसलमान मोमिन नहीं मानता, चाहे वो अहले बैत ही क्यों ना हो। जी जी अल्लामा साहब, चलें, आपकी नेट का मसला है, हो सकता है इशू, लेकिन ये उन्वान है हमारी तरफ से। अगर आप नेक्स्ट दफ़ा आएँ, दूसरी दफ़ा आएँ, तो इस उन्वान को जहन में रखिएगा। अलम के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, ताकि अवाम उन्नास को पता लगे कि शिया मज़हब अपने अलावा औरों को मुसलमान मोमिन तस्लीम करता है या नहीं करता तस्लीम। बहरहाल सामीन, ये शायद इनके साथ हो सकता है नेट का इशू हो, हमने तो इन्हें नहीं निकाला। अब हम कुछ अहबाब को ले लेते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। और अल्लामा साहब, आप मुझे ये हवाले भेज दीजिएगा। ये हवाले आपके अपने इल्म में भी नहीं है कि हैं किस तरीके से। अच्छा, यहाँ सामीन ये आखिरी जो इन्होंने हवाला पढ़ा ना कि अलबिदाया वन निहाया, अल्लामा साहब को शायद किताब का नाम लेना नहीं आ रहा था। वल निहाया नहीं होता, वन निहाया होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो दीगर किताबें आपने बताई, आप खुद मुतज़ब्ज़ब हैं, यानी आपको खुद यकीन नहीं है, कंफर्म नहीं है कि उसमें है क्या। सही, आप हवाला भेजिए, हम देखेंगे। और फिर ये जो आप किताबें बता रहे हैं, ये भी सुन्नी किताबें, शिया किताबें तो हैं नहीं। मिसाल के तौर पे अलबिदाया वन निहाया की आपने बात की, या कामिल इब्न असीर की बात की, और फिर उसकी असनादी हैसियत क्या है वो भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह।